ان لوگوں کی وفات نے والد کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور کچھ زمانے تک ان کا یہ مزاج بن گیا کہ میری اولاد زندہ نہیں رہے گی. ان کے لیے کیا تھا کہاں بچے، اس کو بھی مرنا ہوگا مر جائے گا. کیا نام ہے تمہارا؟ تو ہم نے نام بتایا. کیا کرتے ہو؟ ہم نے بکری پالتے ہیں، یہی چراتے ہیں. پڑھنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں چاہتے ہیں. دیکھ لو وہاں کھانا نہیں ملتا ہے. ہم نے کہا علم تو ملتا ہے. مطلب انہوں نے یہ اعتراض کبھی سنا نہیں تھا. ان کو جواب دیا کہ اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے، یہ جواب ہو سکتا ہے. تو ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. نہیں، ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہاں کے لوگوں نے آس پاس سے بندے بلا کر بٹھائے ہیں. ان سے بھی کہا گن پوائنٹ پر کہ تم بھی دستخط کرو، تو مجھے مار دو، قتل کر دو، گولی مار دو، کچھ بھی کرو، میں دستخط نہیں کرتا. مولانا انعام اللہ صاحب نے تو مجھے پکڑ کے اٹھا لیا وہاں میرے شہر. اور ایسا آدمی جو ملک کے خلاف زبان درازی کرتا ہے یا زبان کھولتا ہے، لوگوں کو بہکاتا بھڑکاتا ہے، ایسے لوگوں سے نہ ملے، نہ ان کے ساتھ بیٹھے اور نہ ان کے پاس جائیں. ایسے نہیں مانتا ہے تو لوگ طاقت کے بل پر منوا لیں. یہ اسلام کا نظریہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی کا ہمارے اس پروگرام میں استقبال کیا جاتا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں علماء کی شرکت ہوتی ہے، جن کی نصیحتوں کے ذریعے آنے والے علماء کے لیے راہ پیدا ہوتی ہے. ہم بہت اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں جو شخصیت حاضر ہے انہیں پوری علمی دنیا جانتی ہے. شیخ کا نام رضا اللہ عبد الکریم مدنی ہے. شیخ مدینہ سے فارغ ہیں اور 4 دہائیوں سے ماشاءاللہ تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں. میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری دعوت پہ شیخ نے لبیک کہا. میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنا بریف تعارف ہم لوگ سے کروائے. شیخ کہاں پیدا ہوئے، کس خاندان میں پیدا ہوئے، شیخ کا خاندانی پس منظر کیا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، میں آپ کا بھائی رضا اللہ عبد الکریم مدنی. میرا تعلق بدایوں سے ہے. بدایوں کی سرزمین ہندوستان میں مشہور و معروف سرزمین ہے. ادبا، علماء، شعراء، بزرگان دین، اولیاء کرام، بڑے بڑے صحافی، قلمکار اور مؤرخین پیدا کرنے والی یہ سرزمین ہے. لیکن میں جیسا کہ خاندانی روایت سے پتہ چلتا ہے، 1957 میں جنوری کی 15 تاریخ پیدائش ہوئی شیخ عبد الکریم صاحب کے گھر میں. ہمارا گھر بہت پہلے زمانے سے بدایوں کی آب و ہوا، سرزمین اور دینی تعلق کے اعتبار سے اسی طرح کا خاندان گھر تھا جیسے یہاں روایتی مسلمان ہیں. نماز وغیرہ کی کوئی خاص پابندی نہیں، لیکن محرم، تعزیہ، شبرات، کنڈے، ان تمام چیزوں کی بہت پابندی. تیجا، 10واں، 40واں، 20واں برسی، محرم، تعزیہ، شبرات، یہ نہیں چھوٹتی. گھر میں چاہے غربت ہو اور چاہے پیسے کسی مہاجن سے سود پر لانے پڑے، لیکن یہ رسمیں ضرور ادا کی جائیں. اسی طرح کا ہمارا خاندان تھا اور اب بھی ہے.
خاندان کا بڑا حصہ اسی طرح کے شرکیات میں، بدعات میں گرفتار ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے والد کو کچھ ایسا زندگی میں حادثات ہوئے جس کی وجہ سے ان کو اللہ رب العزت نے توحید کی طرف پھیرنے میں بڑی مدد کی۔ ہوا یہ کہ ہمارے بڑے بڑے بھائی وہ 14-15 سال کے جب ہوئے جی تو قضاء الہی سے فوت کر گئے۔ بڑا ناز تھا ہمارے والدین کو ان پر، اور ہماری صورت تو آپ دیکھتے ہیں جی کہ سانولے ہیں، وہ بہت گورے چٹے اور بڑے صحت مند تھے، اور ان سے بڑی آرزویں وابستہ کر رکھی تھی ہمارے والدین نے۔ بہت تھوڑے وقفے سے پہلے بڑا پھر اس کے بعد چھوٹا یہ وفات کر گئے۔ اچھا اچھا جبکہ ان کے نام کے تعزیے تو ہماری ایک چیز چلتی ہے محرم کے مہینے میں، مہندی، تو بڑا تعزیہ جہاں رکھا جاتا ہے تو اس پہ مہندی چڑھاتے ہو، اس میں کچھ حلوہ ہوتا ہے، کچھ دوسری چیزیں ہوتی ہے، اور بڑے سے طباق میں لے جا کر اور ایک مہندی بنا کر اور اس میں دیا جلا کر بیچ میں، اور وہ کسی بچے کے نام سے کیا جاتا ہے۔ اس کی زندگی بڑی ہونے کے لیے اس کے لیے کرتے ہیں سب یہ چیزیں؟ اس امید پر کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم و کرم پر اور ان کی عنایت، نوازش اچھا اور کرم سے یہ ٹھیک رہے گا، اس لیے ہم یہ مہندی چڑھاتے ہیں۔ تو کنڈے بھی بھرے جاتے تھے، اور شب رات پہ ان کے نام کی اور سب نیاز فاتحہ بھی ہوتی تھی، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ لیکن ان لوگوں کی وفات نے والد کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور کچھ زمانے تک ان کا یہ مزاج بن گیا کہ میری اولاد زندہ نہیں رہے گی۔ اس میں اور بھی بہت سارے حادثات ہیں جن کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک اچھا خاصا کاروبار کرتے تھے، کھیتی کسانی کا کام تھا ہمارے یہاں۔ تو ایک صاحب نے ان کو زمین دینا چاہیے، تو انہوں نے انکار کر دیا، میں کیا کروں گا زمین کا، اچھا میری اولاد تو زندہ رہتی نہیں ہے، جتنا میرے پاس ہے اتنا کافی ہے۔ اتنے مایوس ہو گئے تھے مطلب؟ اتنے مایوس ہو گئے۔ پھر کچھ بہنیں بھی انتقال کر گئی بڑی بڑی، تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ میری اولاد زندہ نہیں رہے گی، کیونکہ بڑے ہونے پر انتقال کر گئی، اور پورے نیاز فاتحہ اور یہ وہ تمام کچھ کرنے کے باوجود ہمارے یہاں علاقے میں بچے کی پیدائش کے بعد اس کو کسی نہ کسی بزرگ کو سونپ دیتے ہیں کہ ان کی نوازش و عنایت کے زیر اثر یہ زندگی گزارے، ان کی نگرانی میں رہے۔ اور جب ان کا عرس کا دن ہوتا ہے، نیاز کا دن ہوتا ہے، فاتحہ کا دن ہوتا ہے، تو باقاعدہ طریقے سے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور نیاز فاتحہ لگائی جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ، تو جب ہم پیدا ہوئے تو ظاہر ہے کہ ان بھائیوں کے مقابلے میں ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، تو ہمارے والدین کو یقین نہیں تھا کہ یہ بچہ زندہ رہے گا۔ وہ آسی تھے، وہ مرادی تھے، ان کو ہمارے یہاں آسی مرادی کہتے ہیں، اچھا اچھا، یعنی جن سے آس لگائی ہے اور جن کے لیے مرادیں مانگی گئی ہیں۔ تو ہم بے آسی بے مرادی تھے، کیونکہ ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ بچہ زندہ رہے گا، یہ بھی بڑا ہونے کے بعد مر جائے گا۔ تو نیاز فاتحہ کرنے کا فائدہ کیا؟ لوگوں نے کہا بھی یہ ایسا نہیں کرتے ہیں، اس کے نام کے بھی کنڈے کرو، شبرات کرو، یہ کرو وہ کرو، یہ ساری چیزیں ہمارے بن کہا کہ نہیں۔
ان کے لیے کیا تھا کہاں بچے؟ اس کو بھی مرنا ہوگا مر جائے گا، جینا ہوگا جی جائے گا، اس کو ہم اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی رسم و رواج نہیں کرتے اس طرح سے۔ تو بچپن میں ہماری والدہ بتلایا کرتی تھی کہ ہمیں نہ تو امید تھی تمہارے جینے کی اور نہ تمہارا کوئی زیادہ خیال تھا۔ جیسے بچوں کو لاڈ سے پیار سے اور رکھ رکھاؤ سے جیسے جی کیا جی جاتا ہے، پالا پوسا جاتا ہے، وہ نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے بچہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کو جو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اب میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر میرے بڑے بڑے بھائی ہوتے تو مجھ کو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کبھی نہ جانے دیتے۔ کیوں لگتا ہے شکیہ سے؟ اس لیے نہیں جانے دیتے کہ ہمارے یہاں دینی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی بھی رجحان نہیں ہے۔ رسم و رواج میں، بدعات میں ہم بہت پکے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ ان تمام معاملوں میں بہت پیچھے۔ اچھا اور تمام آج پورے ہندوستان کے جن علاقوں میں یہ عرس و آراس والے نیاز فاتحہ والے رہتے تھے ان کے گھروں کے ماحول ایسی ہوتے ہیں۔ جی تو ہم کسی کی سنی سنائی بات یا کہیں کی پڑھی ہوئی بات نہیں کہتے، اپنے گھر کی بات کہتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا یہ سب کچھ؟ آپ بیتی کہتے ہیں، جی جی جگ بیتی نہیں کہتے۔ تو وہ نہیں جانے دیتے کیونکہ ہم جب تعلیم کے لیے نکلے تو ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے خاندان والوں نے کافی وروध کیا کہ یہ وہابیوں میں بچہ پڑھنے جا رہا ہے۔ کس عمر میں شیخ آپ کا داخلہ ہو رہے تھے؟ میں تقریباً 10 سال کا تھا۔ اچھا، اس کے پہلے اسکول وغیرہ میں جانا شروع اس کر کے پہلے کسی اسکول میں نہیں گیا، اچھا اسکول کی تعلیم نہیں۔ والد کے ساتھ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے تو ان کے ساتھ ان کے کھانے پینے کا اور اس کا، ہمارے یہاں یہ ہے کہ صبح صبح ناشتہ بنتا ہے اور والد تو پہلے ہی چلے جاتے ہیں تو ان کی روٹی لے کر جاتے ہیں۔ اچھا تو وہ بکریاں چرائی جی کافی عرصے اچھا تک، کئی سال تک، اچھا اور بکریاں پالیں اور بھی جو کچھ بھی اس میں کے متعلق چیزیں ہوتی ہیں سب وہی کوئی جیسے ایک عام بچہ دیہات کی زندگی میں جیسے رہتا ہے ویسے ہی رہے۔ تو شیخ عام تو 10 سال کی عمر تک تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ اب اسکول میں یا مدارس میں ڈال کے فائدہ نہیں ہے، اس عمر میں کیسے ذہن بنا 10 سال کی عمر میں مدرسے میں ڈالنے کے لیے؟ اصل میں صورت یہ بنی کہ بچپن سے ذہن اچھا تھا، اور ہمارے یہاں کا ماحول بستی کا، جس بستی میں ہم رہتے ہیں وہ ٹاؤن ایریا سید پور کے نام سے ہے، تو وہاں ہر وقت ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، آپ رات کے 12 بجے 1 بجے 2 بجے بھی جاؤ گے تو آپ کو ریکارڈنگ ہوتی ہوئی لاؤڈ اسپیکر پہ جی آپ کو آواز سنائی دے گی۔ اچھا اب تو تھوڑا ماحول چینج ہوا ہے، لیکن ہمارے بچپن میں ایسا ہی تھا، 2 3 3 4 4 یہ ساؤنڈ سروس والے جی ریکارڈنگ اچھا کرتے رہتے ہیں، کبھی قوالی چل رہی ہے، کبھی فلمی گانے، اور اس میں جیسے کسی زمانے میں آل انڈیا ریڈیو پہ فرمائشی فلمی گانے اور وہ ہوا کرتے تھے، ایسے ہمارے ہاں گاؤں بستی میں کہ فلاں کی فرمائش پر یہ گانا آپ کو سنایا جا رہا ہے، اچھا یوں اس طرح سے۔ تو گانے بہت، جو گانا بھی سنے جو اچھا آئے وہ یاد ہو جائے، اور ہم دن بھر گنگناتے رہتے تھے، اور آواز بھی اچھی تھی۔ اب تو خراب ہو گئی، آواز بھی اچھی تھی، بالکل ایسے ہی لوگ جب گاتے تھے تو لوگ ٹھہر جاتے تھے سننے کے لیے، اتنی اچھی آواز۔ اور ہر وقت ایک صاحب تھے ہماری جماعت اہل حدیث کے، جو وہاں کے امیر تھے، سردار تھے، جو کچھ بھی کہیے، اس زمانے میں امیر نہیں ہوتے تھے، تو ایک عالم تھے ہریانہ کے، مولانا محمد دیندار خان صاحب، وہ ہمارے یہاں آیا کرتے تھے سال میں 1 2 بار،
تو جب بھی آتے تھے تو ہمارے یہاں کوئی عالم تھا نہیں جماعت میں، ایک ہی مسجد تھی، بڑی بستی، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی اپنے یہاں عالم بناؤ، ایک بچہ مجھے دو، میں آپ کو اس کو پڑھا کر لکھا کے عالم فاضل بنا کر دوں گا۔ جی مسجد اہل حدیث تھی شیخ؟ مسجد اہل حدیث تھی، ایک ہی مسجد، اور آج تک ہے، ایک ہی مسجد ہے۔ جی باقی وہاں 16-17 مسجدیں جی ساری کی ساری انہیں کی ہیں، جی بدعت پرستوں کی۔ جی کوئی دیوبندی نہیں، کوئی جماعت اسلامی نہیں، کوئی دوسرا نہیں، جی یا تو اہل حدیث جی یا بریلوی آج بھائی کے ہوتے حساب تھے۔ سے کہہ دیجئے بریلوی۔ جی جی تو وہ ہر سال آتے تھے اور کہتے تھے، لیکن کوئی آدمی ہمارے یہاں، جیسے میں نے بتلایا کہ دینی تعلیم کا رجحان ہے ہی نہیں، وہ بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلاتے۔ تو وہ جو میں نے بتلایا کہ ہماری جماعت کے امیر تھے، بڑے تھے، صدر تھے، انہوں نے ہمارے والد سے کہا، ہمارے والد ان کے ساتھ ہی زیادہ کام کرتے تھے اور ان سے بہت اچھے تعلقات تھے، وہ اہل حدیث تھے، خاندانی۔ انہوں نے کہا کہ کریم، تم اپنا بچہ پڑھنے کے لیے کیوں نہیں بھیج دیتے؟ تمہارا بچہ اچھا ہے، اس کا ذہن اچھا ہے، دن بھر گانے گاتا ہے، بھیج دو اس کو۔ تو ہمارے ابا نے کہا، ان کا لقب ملا ہے، تو ملا جی بھیج تو دوں میں، لیکن میرے کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ روٹی کون لائے گا جنگل میں؟ میں کام کیسے کروں گا؟ جی تو انہوں نے کہا اس کی فکر مت کرو، جب ہمارا کھانا آیا کرے گا تو تمہارا کھانا بھی آ جائے گا اس میں۔ اچھا اچھا تو اچھے وہ کاشتکار تھے، بڑے، ان کا رہٹ وہٹ سب کچھ تھا جی اس زمانے میں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، گھر میں مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ تو کچھ دنوں تک ایسی چلتی رہی بات۔ جی بہرحال گھر میں وہ ہونے لگا، والدہ بھی اس کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن بہت زیادہ کہنے سننے سے وہ ہمارے یہاں آیا کرتے تھے گھر پہ، ملا جی محمد الیاس خان صاحب۔ تو بہت کچھ سمجھایا اور کہا پڑھ جائے گا تو اچھا رہے گا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ تو بہرحال والدین تیار ہو گئے، اور مولانا دیندار خان صاحب جب ایک بار آئے جی تو پہلے سے تیاری ویاری، یہاں کپڑے وپڑے بنا کے یہ وہ سب کچھ کر کے تیار رکھا ہوا تھا۔ اور جب انہوں نے پھر کہا کہ بھئی ایک بچہ دو، تو کہا کہ ایک بچہ ہے، آپ اس کو دیکھ لیں۔ تو ہم بکری چرا کے، اور ڈنڈا ہاتھ میں تھا ہمارے، جی اور نیکر پہنے ہوئے تھے، اور ایک طرف سے آ رہے تھے اور کوئی گانا گنگنا رہے تھے۔ جی تو انہوں نے اشارہ کیا یہی بچہ ہے۔ تو جب وہاں پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا سنا سنا بچہ۔ تو وہ تھوڑا اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم بھی وہاں پر، انہوں نے کہا جی کیا نام ہے تمہارا؟ تو ہم نے نام بتایا۔ کیا کرتے ہو؟ ہم کہا بکری پالتے ہیں، یہی چراتے ہیں۔ اچھا پڑھنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ چلو گے پڑھنے کے لیے؟ کہاں؟ کہ اس زمانے میں ہریانہ جو ہے پنجاب سے بہت قریب سٹا ہوا تھا علاقے میں جی الگ ہوا تھا۔ ہریانہ جس کو کہتے ہیں جی پنجابی جی کا جی حصہ، پنجابی کا حصہ تھا پہلے۔ تو اس کو مشرقی پنجاب کہتے ہیں کہ پنجاب۔ ہم نے کہا ہاں چلیں گے، دیکھ لو وہاں کھانا نہیں ملتا ہے۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو ہماری زبان سے، اب یہ ہم آج تک سوچتے ہیں کہ یہ ایسی بات نکلی کیسے زبان سے۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، علم تو ملتا ہے۔ جی تو اب یہ بات ہماری زبان سے اچانک نکل گئی۔ تو انہوں نے کہا علم ملے گا اور تم عالم بن جاؤ گے، ٹھیک ہے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا، اور لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہ یہ بچہ پڑھ جائے گا۔
جو بچہ کھانے کے مقابلے میں کہہ رہا ہے کہ علم ملتا ہے، تو یہ بچہ پڑھ جائے گا، آپ اس بچے کو تیار کرو اور ہم اس کو لے جائیں گے۔ بہرحال وہ پھر ان کے ساتھ ہم چلے گئے تو ہریانہ میں ایک جگہ ضلع گڑگاواں میں جی جلال پور نام کی ایک بستی ہے، اچھا اچھا مانڈی کھیڑا اس کا پوسٹ آفس تھا، فیروز پور جھرکا اس کی تحصیل، اس میں چلے گئے۔ یہ سن 68 کی بات، 1968۔ اس وقت ایک پورے علاقے میں بڑے علماء کون تھے ہندوستان میں عام تناظر کے اعتبار سے؟ اس زمانے ہمیں تو معلوم نہیں تھا علماء کے بارے میں کچھ بھی، وہاں پر جانے کے بعد تھوڑا سا شعور ہوا، جب پڑھنے لگے اور وہ ہونے لگا تو کیونکہ یہاں پر ہمارے یہاں تو میلاد خواہ ہوا کرتے تھے، جی تو انہیں کو ہم جانتے تھے جی یہ فلاں میلاد خواہ ہیں، جی اور وہی نیاز فاتحہ سب کراتے تھے، وہی محرم میں سب فضائل اہل بیت یا کربلا کے واقعات سنایا کرتے، تو ہم تو ان کو ہی جانتے تھے، کسی عالم کو ہم نہیں جانتے تھے۔ ہمارے یہاں ہمارے اور بچپن میں جیسے 5-6 سال کے ہم رہے ہوں گے کہ عالم تھے بہت اچھے بڑے خطیب بلبل ہند، جی ان کو کہا جاتا تھا مولانا محمد وسیم صاحب، وسیم بدایونی، اچھا اچھا بڑے عالم تھے، اور انہوں نے مسلم یونیورسٹی میں بھی پڑھا تھا، عالم بھی تھے، اور وہ کلکتہ چلے گئے تھے بعد میں، تو ہمارے یہاں رہے تھے، بچپن انہوں نے گزارا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس آدمی کی زبان میں وہ مٹھاس اور علم ایسا دیا تھا کہ یہ بستی کے بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں اچھا خاصا ان لوگوں کے پاس زمین مال جائیداد، آبادی بھی کم تھی، جی جی وہ لوگ آتے تھے اور مجلس ان کی ہوتی تھی، اور وہ ان کو ڈانٹتے اور برا بھلا کہتے تھے، لوگ سمجھتے تھے اب یہ آدمی نہیں آئے گا، لیکن دیکھتے تھے کہ شام کی مجلس میں پھر وہ حاضر ہے۔ اچھا اچھا اتنی قبولیت اس آدمی کے جی جی زبان اندر میں رکھ اللہ دی تھی رب اللہ تعالیٰ العزت نے زبان میں رکھی تھی تاثیر۔ پھر بہرحال وہ کلکتہ چلے گئے تھے، وہیں ان کی وفات ہوئی۔ ہم جب بڑے ہوئے تو ہم کلکتہ گئے تھے، تو ان سے ملنے بھی گئے، اور انہوں نے بہت اس کے ساتھ لیا اور بہت پیار سے انہوں نے برتاؤ کیا۔ بہرحال یہ تھا کہ تو ہم ہریانہ چلے گئے پڑھنے کے لیے، وہاں 2 سال ہم نے گزارے، ہریانوی زبان بھی سیکھی ہم نے، بچپن تھا۔ تو جب ہم وہاں سے واپس آئے تو پورا کلچر ہریانے کا اس علاقے کا ہم نے اپنے اوپر لے لیا تھا۔ تو ہریانہ کا کلچر یہ ہے کہ جوتے اس زمانے میں ہوتے تھے تو وہ کچے بغیر دباغت کیے ہوئے چمڑے کے جوتے ہوتے تھے، کافی بھاری، اس میں پالش نہیں کی جاتی تھی اس جوتوں میں، پالش کی جگہ جب وہ ٹائٹ ہو جائیں کچھ ہو جائیں تو اس پہ سرسوں کا تیل لگاتے تھے جس سے وہ ملائم ہو جاتے تھے، ہوتے بہت مضبوط تھے، جی پالش نہیں ہوتی تھی اس پہ، اور موزہ بھی نہیں پہنا جاتا تھا، اوپر لنگی اور کلی دار کرتا، کالر نہیں، بغیر کالر کا، بغیر کالر کا، ہاں جس کو بنگالی کی ہوتی ہے، اور اوپر ٹوپی نہیں، وہ ایک رومال ہوتا ہے وہ باندھا جاتا ہے۔ اسی حال میں ہم اپنے گھر گئے، ہمیں یہ بہت پسند تھا کیونکہ وہاں پر رہتے ہوئے تو ہمارے گھر کے لوگ، بستی کے لوگ، جماعت کے لوگ تو کہ اس کو تو ہم نے انسان بننے بھیجا تھا، کیا بن کے آیا۔ اب ہم وہاں کے سماج میں گھل مل نہیں رہے، بالکل الگ دکھ رہے، ہماری ویش بھوشا ساری جو ہے بالکل الگ الگ ہے۔ تو پھر اللہ غنی کے رحمت کرے ان کو، ملا جی محمد الیاس خان صاحب نے، ہم ان کو دادا کہتے تھے، دادا الیاس خان نے کہا کہ چلو اب تو میں کہیں اور کر کے آتا ہوں، تو پھر دلی میں وہ ہمیں سن 70 میں
اچھا دلی میں ایک مدرسہ تھا، مدرسہ سبل السلام، جی فاٹق خبشخاں میں، جہاں آج کل ہم پڑھاتے ہیں. اچھا اچھا یہیں پر یہ مدرسہ نہیں تھا اس زمانے میں جو اچھا جس میں اس وقت ہم ہیں، وہ جی فاٹق خبشخاں میں تھا. وہاں سبل السلام کے نام سے ایک ادارہ تھا. حضرت مولانا عبدالصمد صاحب مظفر پوری اور حضرت مولانا کھنڈیلوی، کھنڈیلا راجستھان میں ہے، جی ابو المنصور صاحب، یہ 2 آدمی پڑھاتے تھے. تو ان لوگوں سے ہم نے پہلی جماعت، تو ہم نے، آپ دیکھیے کہ 5 سالہ جو کورس ہوتا ہے وہ ہم نے 2 سال میں پورا کیا تھا. 5 سال کا جو کورس ہے پورا 2 ہی ہاں، سال جو میں آپ مکمل ابتدا کر میں جی پڑھایا جاتا ہے، ہم نے جی باقاعدہ تعلیم تو حاصل نہیں کی. جی جی اردو پڑھنا سیکھا، تختی پہ لکھنا، اس زمانے میں تختی چلتی تھی، جی کاپی واپی نہیں ہوتی تھی، اور اسی سے لکھنا سیکھا. اور اسی میں شروع میں تو حافظہ کرنا ہم نے چاہا تھا، تو جی 2.5 پارے یاد بھی کیے، لیکن مدرسے میں حافظ کا کوئی انتظام نہیں جی تھا. جی جی تو مجبوراً پھر ہم اس عالمیت میں طرف آ آ گئے. گئے، عربی کی طرف. اچھا اچھا تو پہلی جماعت جو ادنا جماعت کہلاتی ہے، فارسی کی جی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، جی حمد و باری، تیسیر المرتضی، گلزار دبستان، پندنامہ، جی یہ سب فارسی کی جی کتابیں. تو یہ سب ہم نے پڑھی. جب یہاں آئے تو ہمارا امتحان لیا گیا، تو ہم نے سب امتحان پاس کر لیا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں دوسری جماعت میں داخلہ ملنا چاہیے تھا، لیکن مولانا نے کہا، مولانا عبدالصمد صاحب نے، انہوں نے امتحان لیا تھا ہمارے دادا سے کہ دیکھیے بچہ تو آپ کا اچھا ہے اور یہ دوسری جماعت میں جانا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں اس سال دوسری جماعت نہیں ہے. وہاں 4 جماعت تک تعلیم ہوتی تھی صرف. جی 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 تو 4، اور پورے مدرسے میں صرف 15 سے 16 تک بچے رہتے تھے. اس سے زیادہ بچے نہیں رہتے، 15 اس ہی سے بچے سالہ رہتے. اس سے زیادہ بچے نہیں ہوتے. اور وہاں بچے اپنے ہاتھ سے آٹا گوندتے تھے، تو آٹا گوند کے ہوٹل پہ دیتے تھے، ہوٹل والا روٹی بناتا تھا. ایک مؤذن تھے وہاں، اللہ غری کے رحمت کرے ان کو، بہت اچھے آدمی تھے، بڑے نیک، دیندار، پرہیزگار، تہجد گزار. مؤذن عبد الرحمن صاحب لداخ کے تھے، اچھا وہ مؤذن تھے یہاں ایک مسجد میں. تو وہ سالن بنایا کرتے تھے، اچھا کبھی دال بنائی، کبھی سبزی بنائی، کبھی گوشت بنایا، اس طرح سے. 2 بچوں کی ایک دن باری ہوتی تھی، دسترخوان بچھانا، کھانا، روٹی لے کے آنا. اور دودھ بھی اس زمانے میں کنٹرول سے ملتا تھا، تو اچھا ہوتے تھے وہاں سے لے کے آتے تھے دودھ. یعنی بہت پریشانی کی جی آج کے، لیکن اس زمانے میں کوئی پریشانی نہیں لگتی تھی. جی آج کل ہم سوچتے ہیں تو جی بہت پریشانی کی ہے. جی تو ایسے وہ تعلیم حاصل کرتے نا، اتنا سب کچھ کرنے، اپنے ہاتھ سے آٹا گوندنا اور یہ کرنا وہ کرنا. بہرحال وہاں پر 4 سال ہم نے گزارے مدرسہ سبل السلام میں. دہلی میں. مشکات جلد اول تک ہم نے پڑھی اچھا اچھا وہاں پر. تو جب دوسری جماعت نہیں تھی تو کہا کہ اسی جماعت میں، ادنا جماعت میں ہی آپ کا داخلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس دوسری جماعت ہے نہیں، اور تیسری میں ہم کر نہیں سکتے داخلہ. جی جی تو ہمارے دادا نے کہا کوئی بات نہیں ہے بیٹا، 1 سال اور پڑھ لو، تمہاری فارسی اچھی ہو جائے گی. تو الحمدللہ اس کا فائدہ تو ہوا، فارسی ہماری اچھی اچھی ہے ہوئی. ماشاء اللہ. وہ فارسی کی یہاں پر بھی کچھ اور کتابیں تھیں، وہ سب کچھ پڑھی، اور زیادہ محنت بھی کرنا نہیں پڑی، اور بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے. پھر اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ تک یہاں پر تعلیم حاصل کی. سن 73 میں یہاں سے مشکات جلد اول پڑھ کے، ہمارے استاد ہی نے ایک سفارشی لیٹر لکھا، جامعہ سلفیہ بنارس پہنچے. اچھا اچھا بنارس میں عالم بھی آپ کی اول تعلیم ہوئی ہے، مطلب ہاں بنارس سے بھی آپ کی تعلیم ہوئی ہے. ہاں، اچھا 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 عالم اول میں ہم نے وہاں داخلہ کیا. تو 4 سال عالمیت کے ہوتے تھے پہلے اس زمانے میں سلفیہ میں، اور 2 سال فضیلت کے. تو 6 سال وہاں پر گزارے. اچھا
بڑے علماء تھے اس زمانے میں، حضرت مولانا شمس الحق صاحب جی شیخ الحدیث تھے، اور مولانا ابو عبیدہ صاحب جن کی نحو کی، صرف کی، بلکہ ہر فن میں انہوں نے ایک کتاب لکھی. اچھا اچھا، اتنے لائق فائق تھے کہ کتابیں لکھی ماشاءاللہ. اور اس زمانے کے منطق و فلسفہ کے ماہر استاد تھے. وہ خود بتاتے تھے کہ اس وقت ہندوستان میں 3 آدمی ہیں جو منطق، فلسفہ اور حیت، علم الافلاک، جی جی جی، اس کے ماہر ہیں. تو 2 اور تھے، ایک تیسری یہ تھی. اچھا، تو ان سے ہم نے یہ منطق، فلسفہ. منطق فلسفے کی ضرورت ہوتی ہے شیخ عالمیت جب کرتے، اس کا فائدہ ہے پریکٹیکل لائف میں؟ بہت فائدہ ہے. آدمی کا ذہن کھلتا ہے، بحث کرنے کا طریقہ آتا ہے، کسی کی بات کو سمجھنا، اور پھر اگر غلط ہے تو اس کو کس انداز سے کاؤنٹر کیا جائے اور اس کے خلاف کیسے دلائل پیش کیے جائیں، یہ سارا سلیقہ اسی سے آتا ہے. ہاں. تو بحث کرنے کا اور حجت کرنے کا ایک اچھا ملکہ آدمی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. آج کل تو مدارس سے نکال دیا گیا. جی، اب مدارس کے سلیبس میں نہیں ہے، درس نظامی سے نکال دیا گیا. ہاں، آج کل جو ہے. لیکن ہم نے یہ سارے فنون، علوم سب پڑھے. فقہ بھی، فقہ حنفی پوری، یعنی قدوری، شرح وقایا اور ہدایہ، یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے باقاعدہ طریقے سے پڑھی، درس میں پڑھی. جی جی. ہاں. تو پہلے نصاب ایسا ہی تھا. آج کل جو نصاب ہے حدیث مدارس میں، اس میں زیادہ تر کتابیں فقہ حنبلی کی ہیں، فقہ حنفی کی کم ہیں. وہ بھی کتابیں بہت اچھی ہیں، لیکن جو بات فقہ حنفی کے پڑھنے کے بعد آپ کو یہاں کی جو اکثریت ہے ان کی بات سمجھنے اور ان کی تردید کرنے کا ملکہ ان کتابوں کے پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے. جی، ان کتابوں سے نہیں، ان کتابوں سے نہیں. جی جی، مطلب وہ زیادہ مفید ہے یہاں کے اعتبار سے. ہاں، یہاں کے حساب سے وہ زیادہ مفید. آپ جس مدرسے میں پڑھا رہے ہیں ابھی، تو وہاں پہ بھی فقہ حنبلی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ ہمارے یہاں بھی کچھ کتابیں ہیں ان کی. اور ہم یہ بھی پڑھاتے ہیں، جیسے ہم اصول کی پڑھاتے ہیں، اصول الشاسی. جی. تو فقہ حنفی ہی کے اصول کی کتاب ہے وہ. اچھا اچھا. اس سے پہلے المنار پڑھاتے تھے، وہ بھی فقہ حنفی کی ہی ہے. اچھا اچھا. تو اس وقت میں جو پڑھاتا ہوں زیادہ تر اصولیات ہے. اصول تفسیر، اصول تفسیر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب الفوز الکبیر. اچھا اچھا. اور اصول فقہ میں اصول الشاسی. تو اسی طرح سے پہلے منطق بھی پڑھائی بہت زمانے تک. بریلی میں جب میں تھا تو میں وہاں منطق کی ساری کتابیں میں ہی پڑھاتا تھا. عروض اور منطق، یہ ساری کتاب، یہ سب لوگ جو ہے نا، جو کتابیں مشکل ہوتی ہیں وہ سب ٹھیل ٹھال کے میری طرف کرتے تھے. اچھا اچھا. تو مجھے کوئی پریشانی ہوتی نہیں. میں نے پڑھا ہے، سب کوئی محنت سے پڑھا ہے، تو پڑھانے میں کوئی پریشانی نہیں. بہرحال جامعہ سلفیہ میں ہم نے سن 78 تک تقریباً تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد میں نے وہاں پڑھنے کے زمانے ہی میں یہ فکر تھی مجھ کو کہ پڑھنے کے بعد کیا کریں گے. اور جیسے عام طور پر بچوں میں ذہنیت ہوتی ہے، میرے اندر بھی تھی کہ بھئی ہم لوگوں کے رحم و کرم پہ نہیں رہیں گے. کہ مسجد کی امامت کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. دین پڑھا ہے تو دین کی خدمت کریں گے اور کسی سے پیسہ نہیں لیں گے. اچھا. دین مطلب آپ نے نوکری کے طور پہ نہیں سیکھا ہے؟ ہاں، نوکری کے طور پہ نہیں، دین کی خدمت کریں گے، لیکن اس کو اپنا روزگار کا ذریعہ نہیں بنائیں گے. یہ سوچ پیدا ہوئی. تو جامعہ سلفیہ میں اس زمانے میں پریس لگا ہوا تھا، تو نیا نیا آیا تھا ترصیف الحروف کا، کمپوزنگ کا. تو وہ سیکھا ہم نے 2 سال. اچھا اچھا. پڑھنے کے ساتھ ساتھ اور کام بھی کیا پریس میں. کتابیں چھاپی اور باقاعدہ وہاں سے مجلہ صوت الامل نکلتا تھا، وہ بھی کمپوز کیا اور سب کچھ کیا. لیکن پھر طبیعت کچھ
خراب ہوئی، کچھ حالات اس طرح کے ہوئے کہ جو سہولتیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی، اور سردی کا زمانہ آ گیا، سردی ہمیں زیادہ لگتی ہے تو بیمار ہو گئے، تو ہم پھر گھر چلے گئے۔ اس زمانے میں مولانا عبد صفی الرحمان صاحب مبارک پوری جی ان سے مشورہ کیا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، جی تو انہوں نے کہا کہ تم جا سکتے ہو، صحت پہلے ہے، پھر اس کے بعد کچھ ہے۔ جی جی تو وہی پھر عریق ہم نے، المختوم جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہی صفی الرحمان مبارک پوری ہاں صاحب وہی صفی الرحمان، تو انہوں نے ہمیں کئی کتاب پڑھائی۔ پہلی کتاب انہوں نے پڑھائی البلاغۃ الواضحہ، اچھا بلاغت میں، آپ کے استاد رہے یہ؟ ہمارے استاد، اچھا اچھا اور جلالین بھی پڑھائی انہوں نے، جی جی تفسیر جلالین، ہاں تفسیر تفسیر جلالین، جلالین، تو ان کے پڑھانے کا انداز اور تھا۔ اس زمانے میں ہمارے استادوں میں اس وقت جامعہ سلفیہ کے اساتذہ میں کوئی باقی نہیں، ایک شیخ انیس الرحمن ناظمی، اچھا اچھا وہ بھی آپ کے استاد ہیں؟ ہاں وہ ہمارے استاد، تو انہوں نے ہمیں جلالین جی پڑھائی تھی، جی تو ان کے ساتھ کچھ اس طرح کے عجیب سے معاملات رہے، لیکن پھر اس کے بعد ان سے ہٹا کر جلالین مولانا کو دے دی گئی، تو وہ پڑھاتے تھے اور وہ بہت اچھا رہا۔ مدینہ کا کب پھر کیسے رہا؟ ہاں پھر اس کے بعد جامعہ سلفیہ ہم گھر چلے گئے، مولانا شفیع الرحمان صاحب نے خط لکھا جی کہ تم فارغ ہو گئے ہو اور گھر پہ ہو، یہ کسی عالم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہمارے دوست ہیں ناگپور میں رہتے ہیں، ان کو ضرورت ہے ایک عالم کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ تم ان کے لیے بہت بہتر رہو گے، تو تم وہاں چلے جاؤ۔ تو ناگپور میں اس زمانے میں ایک ادارہ تھا دارالعلوم یوسفیہ کے نام، یوسفیہ، جی جی بہت پرانا ادارہ تھا۔ ہاں سیونی کے مدرسے سے بھی پہلے شاید یہ مدرسہ ہوا کرتا ناگپور کا۔ نہیں، اب یہ ہم نہیں جانتے کون پہلا ہے، لیکن یہ ادارہ تھا، جی اور مولانا انعام اللہ فاروقی جی صاحب جی چلاتے جی تھے۔ جی تو ہم نے کہا استاد کا حکم ہے، یہ بھی نہیں پوچھا کہ تنخواہ کیا ہوگی، جی جی یہ نہیں پوچھا کہ وہاں رہنے سہنے کا کیا ہوگا، کھانے پینے کا کیا ہوگا۔ ہم نے کہا استاد نے حکم دیا ہے تو ہم چلے گئے۔ انہوں نے بتلا دیا تھا کہ دلی سے گاڑی ملے گی وہاں، جی جی ان سے پوچھ کے کون سی گاڑی ملے گی، تو وہ گاڑی، تو ہم گئے اور وہ ٹکٹ کٹایا، اور ایسی سیکنڈ کلاس میں بیٹھ کے اور وہاں چلے گئے۔ وہاں پر رکشہ پکڑا اور تلسی باغ پہنچ گئے۔ جی جی تلسی باغ میں بھی مسجد باقی ہے، وہاں پہ مدرسہ تو نہیں رہا تلسی باغ میں، مسجد باقی ہے ابھی، وہ مدرسہ تو نہیں رہا وہاں مسجد پہ۔ فتنے میں پڑ جی گئی ہے، جی جی وہ مسجد بہت بڑی وسیع، الف الدین کے جی نام جی سے جی 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 بہت اچھی مسجد ہے وہیں پر۔ بہرحال وہاں پہنچے، مولانا نے بڑا استقبال کیا بہت اچھی طرح سے، اور وہاں ہمیں پڑھانے کے لیے جو کتابیں دی وہ بھی سب فنونیات کی، اور اکثر فارسی کی۔ جی اس زمانے میں ایک کتاب علم الصیغہ علم الصیغہ جی چلتی تھی، جی وہ فارسی میں تھی، اچھا اچھا آج کل تو اردو میں جی جی اس کا ترجمہ ہو گیا۔ تو علم الصیغہ، جی پنج گنج، ہدایت النحو، جی جی یہ ساری ہدایت کتابیں، النحو تو عربی، یہ سب کتابیں ہم پڑھاتے تھے۔ تو ہم نے چونکہ پڑھی تھی یہ سب فارسی ہی میں پڑھی تھی، وہ فارسی میں آتی تھی، تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ لیکن طلبہ کہتے تھے کہ مولوی صاحب تو شرح لے کے پڑھاتے ہیں، آپ ان سے شرح لے لیجئے۔ تو ہم نے کہا یہ بتاؤ ہم جو پڑھاتے ہیں تمہاری سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کہ یہ آتا ہے، تو ہم شرح کی کیا ضرورت ہے؟ جی جی تو سمجھ میں آتا ہے، اور ہم جانتے ہیں فارسی، ہمیں شرح کی ضرورت ہے۔ وہاں ہم نے 2 سال گزارے۔ آج کل جو مدھیہ پردیش کے امیر ہیں عبد القدوس، جی 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 یہ شاگرد ہیں ہمارے، اچھا آپ کے شاگرد وہیں تھے؟ کے۔ جی 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 ایک اور تھے ان کے ساتھیوں میں مولوی عبدالسلام، جی خلیج میں ہیں آج کل، جی جی اور انہیں اچھا وہاں پر مہارت بہم پہنچائی ہے۔ سلفیہ گئے تھے بعد میں پڑھنے کے لیے، وہ رحمت للعالمین کا عربی 1-2 حصہ انہوں نے بھی ترجمہ کیا عربی میں، اچھا اچھا اچھا، رحمت للعالمین، مطلب رحمت اللہ عالمین لکھے جنہوں وہ اس کے ترجمے انہوں نے کیے ہیں۔ منصور پوری صاحب کی۔ جی جی قاضی سلیمان منصور پوری صاحب کی۔ ہاں، اور بھی آج کل ایک بمبئی میں ایک صاحب ہیں
मौलवी मोहम्मद हारून साहब, जी 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 ये जी शागिर्द हैं जी। वहीं के हमारे, अच्छा, आपकी शागिर्द है? आपके हैं अच्छा मेरे। अच्छा, ये तीनों नुमाया शागिर्द है आपके मतलब? हाँ, वहाँ के और भी थे, अब्दुल जलील आठनेर में है, एक जी 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 बैतूल में है, जी जी जी। तो ये शागिर्द हैं हमारे अच्छा वहाँ। अच्छा 2 साल हम वहाँ रहे। जी और वहाँ की तारीख ये थी कि जो भी मौलवी आता है वो मौलवी इनामुल्लाह साहब के साथ जंग छेड़ देता। अच्छा 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 असल में महल्ले वाले बहुत शरीर थे, जी वो उस मौलवी के करीब होके और उसको उनके खिलाफ उकसाते रहते जी जी और लड़ाई करते। जी। अभी मोहल्ले वाले सुन लेंगे शेख। हाँ, सुनने दो, क्या जी वो बेचारे सब जी जी गुजर गए, जी जी कोई बाकी नहीं। जी। तो हमारे साथ भी इस तरह का हुआ सब मसला। मौलाना ने कहा कि जुमा पढ़ाइए, तो हमने जुमा पढ़ाया, और जो हमने जुमा पढ़ाना शुरू किया तो नौजवानों की भीड़ जो है मस्जिद में बड़ी तेजी से आने लगी। जी जुमा पढ़ाई जब आप तो मौलवी साहब को खतरा हुआ कि मौलवी निकला हाथ से, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मसला हो जाए। जी तो उन्होंने मना कर दिया कि मौलवी साहब आप जुमा पढ़ाइए। वहाँ एक हाफिज मैसूरी करके थे, जी नाबीना थे, वो जुमा पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते, अच्छे आदमी थे, और हमसे बड़ा प्यार करते थे। तो वो पीरी मुरीदी भी करते थे, झाड़ फूक भी करते थे। अच्छा अच्छा हाँ, यही था उनका। और बड़े लोग आते थे वहाँ, लोग, औरतें, और वो एक घड़ा सा होता था, उसमें वो दम करके रखते थे, लोग पानी ले जाते थे, अच्छा और बड़े तोहफे आए वहाँ आए कर। जी जी और तो हमें बुलाते, उस जमाने में सल्फी साहब कहते थे, सल्फी साहब को बुला के लाओ, मौलवी साहब ये खाइए, ये मिठाई खाइए। तो उस जमाने शुगर उगर थी नहीं, वो मिठाई खाते थे। जी जी बहरहाल बहुत अच्छा वो ज़माना गुजरा, 2 साल का। फिर हमारी मंजूरी आ गई मदीने से, तो फिर हम मदीना मदीना चले चले गए। अच्छा अच्छा। ये था सन 80, सन 80 में आप मदीना पहुंचे? सन 80 में मदीना पहुंचे। सन 80 में मदीना पहुंचे। मदीना में 4 साल कुल्लियतुल हदीस शरीफ जी में गुजारे। वहाँ और कौन कौन आपके उस्ताद थे शेख, हाँ, मारूफ थे उस्ताद? अक्सर उस्ताद तो अरब थे। जी एक शेख आज़मी साहब, ज़ियाउर रहमान आज़मी, जी 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 ये ज़ियाउर रहमान हमारे, आदमी साहब आपके हाँ, उस्ताद रहे? ये हमारे उस्ताद रहे। और अली अल जामी, जी बड़े उस्तादों में। शेख अलबानी वगैरह उस वक्त वहाँ पे उमर नहीं हुआ फुल्ला करते? उसी साल, वो हमारे जाने से 1 साल पहले पहले छोड़ चले चुके गए? हैं। अच्छा अच्छा। बिनवाज वगैरह से आपका उमर शेख फुल्ला बिनवाज? था, जी जी नहीं बिनबाज भी पहले वो वाइस चांसलर थे, लेकिन वो उनके बदल गए थे, अच्छा अच्छा लेकिन आते रहते थे वो। अच्छा अच्छा। तो मुस्तकिल उनके, उनसे इल्म हासिल करने का हाँ, मौका नहीं उनके मिला? मुहाजरात और उनके वो सब कुछ, बयानात अटेंड हाँ, करते थे? काफ़ी सुने, लेकिन तालीम के लिए। मोहम्मद उमर फुल्ला था, जी जी वो हमारे उस्ताद रहे। अच्छा 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 हाँ, और भी एक दुक्तूर सलामा, जी कई उस्ताद थे, कुछ सूडानी उस्ताद थे। अच्छा अच्छा हाँ, अब नाम ज़्यादा जी। याद नहीं रहे। आपके क्लासमेट कौन हुआ करते थे इंडिया से? वो इंडिया के हमारे कई साथी थे। एक है हाफिज सगीर अहमद साहब, अच्छा हमारे साथी थे, सल्फिया ही से गए जी थे। जी जी एक और बात भी काबिल ज़िक्र है कि उस साल, जिस साल हम मदीना गए थे, सल्फिया के सबसे ज़्यादा बच्चे अच्छा अच्छा मदीना यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ इस साल? पहुँचे थे। जी जी हाँ, वो थे एक मौलाना अब्दुर्रहमान थे, मौलाना मोहम्मद अहमद साहब थे, सरवर आलम थे, और गरज ये कि हम लोग वहाँ कुलिया हदीस में 6-7 बच्चे थे। बाकी और जो मौलाना तकाउल्लाह साहब वगैरह, ये कुलिया दावा में जाके उन्होंने दाखिला लिया। और पड़ोसी मुझसे अल्लामा एहसान लाई ज़हीर वगैरह जो हुआ करते ये थे लोग निकल चुके थे। अच्छा अच्छा, ये आपके सीनियर से? हाँ, सीनियर अच्छा, हमारे। अभी कोई मारूफ आलिम जो वहाँ पे काम कर रहे जो जिनसे आपका उस जमाने में मुलाकात रही? राब्ता असल में उसकी कुछ और वजूहत रही, राब्ता जी रहा जी नहीं। अच्छा 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 तो बहुत पहले, मेरा ख्याल है 25-30 साल पहले मैं गया था, अच्छा उसके बाद से सऊदी नहीं गया। अच्छा 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 हाँ, तो इस वजह से अब ताल्लुकात तो आने जाने से, मिलने जुलने से बढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से वहाँ फिर जब हम वहाँ से कुलिया से निकले
تو رابطہ عالم الاسلامی کا ایک ادارہ انہوں نے قائم کیا تھا، معہد اعداد الائمہ والخطبہ والدعات. جی تو ہم نے کہا اس کو جوائن کرنا چاہیے، تو اس کو جوائن کر لیا ہم نے. اچھا تقریباً 2 سال کے قریب یا 1.5 سال کے قریب وہاں پر رہے اور وہاں سے سند حاصل کی. جی وہاں جا کر بہت فائدہ ہوا جی اس اعتبار سے کہ اب تک ہم ایک خاص مکتب فکر کو جی پڑھتے تھے، جانتے تھے، مانتے تھے، جی جی اور دوسرے لوگوں کے بارے میں ہمارے وہ خیالات تھوڑے بہت. جی تنگ نظری والی معاملات ہیں. جی جی اچھا وہاں پر جانے کے بعد اس زمانے میں احمد دیدات، جی 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 احمد دیدار جی جی ذاکر نائک کے استاد ہوا کرتے. ہاں، جی احمد دیدات سے جی ہم نے علم حاصل کیا. اچھا ان سے بھی پڑھا ہے آپ نے؟ ہاں، اچھا 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 اور بڑے جو لوگ ہیں اخوانیوں کے بڑے بڑے جی جی جو رہے ہیں، جی. سید قطب کے بھائی محمد قطب. محمد قطب، اچھا 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 ان سے علم حاصل کیا. اچھا ان سے بھی پڑھے. ہاں ان سے بھی. ایک اور خطیب نام کے، اور وہاں جامعہ ام القریٰ کے بہت سے استاد تھے جو الگ الگ فن پڑھانے کے لیے. ایک حمیدی صاحب تھے، جی جی ہاں وہ پڑھاتے تھے، بڑے اچھے استاد تھے. جی جی تو وہاں عالم اسلام کے اس زمانے کے جو داعی تھے جی ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملا الحمدللہ. اچھا اچھا جی وہاں پر، جی جی چونکہ رابطے والے عالم اسلام سے متعلق تھے. جی تو عالم اسلام کے جو ٹاپ کے جی جی داعی تھے جی ان کو بلاتے تھے اور یہاں ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ رکھتے تھے اچھا اچھا اور لیکچر کراتے تھے ان کے، اچھا اچھا اور سوال جواب اور یہ وہ سب کچھ. جی تو وہاں پر کافی جی مطلب فائدہ ہوا. اس بات کی گنجائش ہے سے کہ غیر جو علماء ہیں یا اہل حدیث سے ہٹ کر جو علماء ہیں تو ان سے تعلیم لی جا سکتی ہے؟ آدمی اپنی ڈگر، جی اپنی بات، جی اپنا مسلک، جی اپنا مذہب، جی اپنا منہج جانتا ہے جی تو کسی سے بھی تعلیم حاصل. کوئی تردد نہیں ہے اس میں. کوئی تردد نہیں. جی جی اچھا اچھا اگر آپ کو اپنے اوپر بھروسہ ہے، تمکن ہے، جی جی تو آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت جی نہیں. تو شیخ آپ ہی ایسے جنہوں نے ایسے علم حاصل کیا کہ باقی تمام علماء بھی ایسے کرتے ہیں، پڑھتے ہیں نہیں، دوسرے تمام علماء تو نہیں کرتے ہیں. جی جی ہاں، جی تمام علماء نہیں کرتے. ہمارے یہاں تو بڑی عجیب صورتحال اس وقت جی. بنی ہوئی ہے. تو یہ صورتحال اس وقت ہے شیخ، یہ آپ کے طالب علم کے زمانے میں بھی ایسے اس ہی ہوا زمانے میں کرتا اتنی زیادہ نہیں تھی. اور اب ہم جامعہ سلفیہ سے پڑھ کر جی عالم اور فاضل ہو کر گئے ہیں، جی جی تو کیا ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کوئی آدمی ہمیں ماتریدی بنا دے گا، جی اشعری بنا دے گا، جی معتزلی بنا دے گا؟ جی جی اگر ہم ڈر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جامعہ سلفیہ کی تعلیم میں دم نہیں ہے. کمی ہے، رہ گئی. یہ مطلب ہوا نا اس کا. جی 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 تو ہم وہاں رہے، جی ان حضرات سے تعلیم بھی ہم نے حاصل کی جی اور ان سے جی جی ڈسکشن بھی کی، جی 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 اعتراض بھی کیے. جی ایک اور علمی ڈسکشن ہوا کرتا تھا. بالکل، اور کیا اچھا اچھا پڑھنے کا اور کیا مطلب ہے. جی جی تو ہم کوئی بچے تو تھے نہیں جی کہ وہ جو کہیں گے ہم مان لیں گے. جی جی جو کچھ انہوں نے کہا، ایک استاد تھے ہمیں اب یاد پڑ رہا ہے، تو انہوں نے ایک بار فقہ پڑھاتے ہوئے، وہ حدیث مشہور حدیث ہے، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ، کہ اگر لڑکی بغیر اپنے ولی کی اجازت کے نکاح نکاح کر کرتی لے ہے تو باطل ہے. باطل ہے. جی تو ہمیں معلوم تھا کہ اس کی سند جو ہے کمزور ہے، کمزور ہے. جی ضعیف ہے. جی تو استاد نے یہ بتایا، مصری استاد تھے، اچھے فاضل آدمی. جی تو ہم نے کہا استاد ولیکن هذا ضعیف لا يستدل به. جتنا سن کے وہ تو ایک دم کرسی پہ اچھل گئے. جی من قال، کس نے کہا؟ وہ ہم نے تھے، نعم انت کیف عرفت ذلك؟ تو ہم نے کہا کہ بھی ہم نے پڑھا ہے، جی ہم جانتے ہیں یہ ضعیف ہے.
لا 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 يقال هذا وأنت تشتري على ذلك. بڑے انہوں نے جو ہے مطلب روب سے اور اپنے علم کے اس سے دباؤ سے ہمیں وہ منوانا چاہا. ہم نے کہا استاد هذا ضعیف، آپ تحقیق کریں اس کی. بہرحال اس دن تو مطلب ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا. جی جی گئے اس دن، اور پھر 2 دن کے بعد ان کی کلاس تھی. پھر وہ آئے اور انہوں نے کلاس میں اعتراف کیا جی جی کہ فلاں صاحب جو کہہ رہے تھے اچھا یہ بات صحیح ہے. جی، مطلب اپنے منہج سے باقی رہتے ہوئے اس طرح سے فائدہ پہنچایا بھی جا سکتا ہے، فائدہ حاصل بھی کیا جا سکتا ہے. تو ایسے ہی جامعہ اسلامیہ میں پڑھنے کے زمانے میں تو وہاں جب استاد کوئی جیسے غیر حاضر ہے جی تو وہاں دراسات علیہ میں سے جو بچے پڑھتے رہتے ہیں، ڈاکٹریٹ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، ان کو کسی کو بھیج دیا جاتا ہے جی اس گھنٹی میں. تو ایک صاحب آئے ہوئے تھے، مصطلح کی گھنٹی تھی، جی اصول حدیث کی، جی جی تو اپنے پڑھا رہے تھے. اچھا جو وہ لوگ آتے ہیں چونکہ ان کو کتاب تو پڑھانا نہیں تھے، جی وقت گزارنا ہوتا ہے، کچھ استفادہ کرنا ہوتا ہے. تو اب ہماری غلطی تھی یا سمجھیے کہ نا تجربہ کاری تھی، ہم نے ان سے سوال کر دیا. ہم نے کہا شیخ یہ بخاری شریف جو ہے، بخاری شریف کا نام ہے الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ اتنا بڑا نام ہے. جی جی تو ہم نے کہا کہ استاد ولیکن فیہا احادیث معلقہ کثیرہ، کیف نقول الجامع الصحیح المسند والحدیث المعلق لیس حدیثا صحیح. جی اب یہ اعتراض ہم نے ان کو کیا تو ایک دم مطلب انہوں نے یہ اعتراض کبھی سنا نہیں تھا، کبھی سوچا نہیں، کہیں پڑھا نہیں. جی 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 اب وہ بڑے مطلب وہ اب دراسات علیہ سے آئے ہیں، ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، اور ایک طالب علم کلیے کا ہے، اور وہ سوال ایسا کر دے جو کبھی پڑھا نہیں، دیکھا نہیں. جی جی تو وہ اس کو ٹالنے کے لیے نام ما تقول انت ما تقول انت، لوگوں سے جو بیٹھے ہوئے ان سے آپ کیا کہتے ہو، آپ کیا کہتے ہو، جواب دو ایسے کر کے. لیکن جب کسی سے حل نہیں ہوا اور انہوں نے بھی حل نہیں کیا تو ہماری مطلب نادانی تھی ہے. ہم کیا استاد ربما نقول کذا و کذا ونجیب علی ذلک. اور جب ہم نے ان کو جواب دیا کہ اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے، یہ جواب ہو سکتا ہے، تو ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. اور وہ اس نے وہیں کہا وَلِأَجْلِ ذَلِكَ أَقُولُ لِلْعُلَمَاء مَمْنُوعٌ دُخُولُ علماء اہل الحدیث علماء الہند فی الکلیات، کہ کسی بھی اہل حدیث یا ہندوستانی عالم کا ان کلیات میں داخلہ ممنوع کرنا چاہیے. یہ پہلے سے عالم ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. جی جی مطلب بالکل اس کا مزاج، اس کا وہ الفاظ، اور وہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ اب یہ آئے ہیں اس طرح کے وہ سوالات جواب، سوال کر رہے ہیں، تو ہم نے ایک سوال کر دیا. اب اس کا جواب جب نہیں آیا اور ہم نے کہا کہ ممکن ہے ایسا جواب دیا جائے تو وہ ناراض ہو گئے. تو ہمیں لگا غلطی ہماری ہی ہے، ان کی نہیں ہے. ہمیں یا تو سوال نہیں کرنا چاہیے، تو سوال اگر کر لیا ہے تو جواب نہیں دینا چاہیے. بہرحال اس طرح سے انڈیا کی تعلیم میں اور سعودی کی تعلیم میں کیا نمایاں بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے. ہمارے یہاں اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا ہندوستانی عالم اگر کتاب اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے تو سب سے بڑا عالم ہے وہ. اچھا جی اس میں قال اقول کر سکتا ہے. اس پر یہ اعتراض ہے، جی کچھ لوگوں نے ایسا کہا ہے، اس کا یہ دخل مقدر ہے، اور ایسا ہے اور ویسا ہے، اور اس پر یہ
اعتراض ہوتا ہے اور اس کا یہ جواب ہے، اور اس پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے اور اس کا جواب یہ ہے. جی یہ ساری باتیں ہندوستانی عالم کے لیے آسان ہے، کیونکہ ان کا طریقہ تعلیم اسی طرح کا ہے. ہماری کتابوں پر جو حاشیے لکھے ہوئے ہیں جی ان تمام میں یہ ساری باتیں ہیں. جی جی ایک ایک جملے پر، ایک ایک مسئلے پر 10 اعتراض اور ان 10 اعتراض کے جوابات. جی 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 سمجھے؟ یہ طریقہ تعلیم ہے ہم لوگ کے یہ یہاں. طریقہ تعلیم ہے جی جی ہندوستان کا. تو کتاب اگر سامنے کھلی ہوئی ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے جی ہر اعتبار سے، نحوی، صرفی اور فقہی، اس پہ بحث کرتا ہے. اور کتاب اگر اس کے ہاتھ سے ہٹا لی جائے تو وہ ایک طرح سے زیرو ہو جاتا ہے. جی جی کیوں شیخ ایسے کتاب ہٹنے سے کیا فرق ہے؟ طریقہ تعلیم ہمارا ایسا ہے. جی اور وہاں کے جو عالم ہیں، جی جیسے ہم نحو کی کتاب پڑھتے ہیں جی تو نحو کی کتاب ہدایت النحو ہے. جی ہدایت النحو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے. جی تو ہدایت النحو میں ہم پڑھاتے ہیں اس پر یہ اعتراض ہے، اس کا یہ جواب ہے، اس پر یہ اعتراض ہے، اس کا یہ جواب ہے. جی اور قاعدہ اس کا یہ ہے. قاعدہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم عبارت حل کرتے رہتے ہیں. اچھا 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 سمجھے؟ جی جی اور اگر ہم سے پوچھ دیا جائے کہ مرفوعات کتنے ہیں بتائیے، جی تو ہمارا استاد نہیں بتا سکتا. نہیں بتا سکتے ہیں. جی اگر اس سے کہا جائے منصوبات کتنے ہیں بتائیے، جی جی نہیں بتا سکتا. جی 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 لیکن عرب کے اندر یہ ہے جی کہ آپ اس سے پوچھو کم ہی المرفوعات، تو ایک ایک 2 3 4 5 6 7 سب بتا دو. اچھا اچھا منصوبات کتنے ہیں، یہ کتاب نہیں ہے اس کے پاس. جی جی کتاب کے آج ہمیں جی انا بانا کا اعراب، اس کا عمل یہ پڑھانا ہے. جی تو آئے گا بورڈ پر لکھے گا انا بانا کانا اللہ تعالیٰ کنہ لعلہ، اور سب اس کے بعد پھر وہ بتائے کہ یہ عمل یہ کرتے ہیں، جی فاعل کو یہ کرتے ہیں اور مفعول کو یہ کرتے ہیں، خبر کو یہ کرتے ہیں اور ابتدا کو یہ کرتے ہیں. سب اس کا عمل، اس کا استعمال، اس کی مثال جی اور اس کو جاری کر کے سارا آپ کو بتا دے گا. جی ہمارے ہندوستانی عالم یہ نہیں کر سکتے. یہ نہیں کر سکتے. اچھا اچھا تو شیخ ہماری جو طریقہ تعلیم ہے ہوں. تو اس کو ہٹا کے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، وہ لینا چاہیے. کچھ وہ بھی لینا چاہیے اور کچھ یہ بھی لینا چاہیے. ان دونوں کو ضم کرنا چاہیے. جی کچھ اس کی اچھائیاں ہیں، کچھ سلبیات ہیں اس کے، کچھ اس کی اچھائیاں ہیں اور کچھ سلبیات ہیں. جی عبارت فہمی، جی عبارت کی تحلیل، جی 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 اس میں وہ لوگ زیادہ محنت نہیں کرتے. اچھا اور نہ آپ کو کس نے کیا کہا ہے، کس نے کیا اعتراض کیا ہے، ان باتوں کی طرف جاتے ہیں. جی اچھا وہ فن پڑھاتے ہیں، کتاب نہیں پڑھاتے. پڑھاتے فن پڑھاتے ہیں. اچھا اچھا جی ہمارے یہاں کا عالم جو ہے جی وہ کتاب پڑھاتا ہے، فن نہیں پڑھاتا. اچھا 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 سمجھ میں آئی بات؟ جی 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 فرق. پھر یہ کتابیں لکھنے کا سلسلہ کیسے شروع ہے؟ کون سی کتاب؟ جو آپ 14 کتابوں کے لگ بھگ میں ماشاءاللہ مصنف ہیں. 14 نہیں، جی 35-40 کتابیں لکھی. اچھا الحمدللہ ماشاءاللہ. جی جی اور میں نے کوئی بھی کتاب لکھی ہے، کوئی بھی کتاب ایسے ہی نہیں لکھی ہے. جی جی جب بھی جماعت کو ضرورت پڑی ہے، جماعت پر اعتراض کیا گیا ہے، جی تب میں نے کتاب لکھی. اچھا دفاعی لائن پہ کام کرتا ہوں میں. اچھا 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 عشق جو- ساری کتابیں جتنی بھی ہیں جی جی یہ سب کتابیں جی جی میں نے جماعت کے دفاع میں، اچھا اچھا دیوبندی، ہوں بریلوی، ہوں منکرین حدیث، جی جی ان تمام لائن. جی یہ جو کتاب ہے شیخ 12 مسائل 20 لاکھ کے نام، اس کا کیا پس منظر ہے؟ 12 مسائل 20 لاکھ کے نام، یہ کتاب میں بنگلور جایا کرتا تھا رمضان میں. جی وہاں سے ایک مولانا محمد اقبال صاحب، جی اللہ غری کی رحمت کرے، امین بہت نیک، سنجیدہ، جی باوقار، جی اور دعوت کے لیے صبح شام نہیں، جی رات و دن جی تیار رہنے والے. اچھا اچھا اب جیسے نوجوانوں کو اگر آپ بیٹھ جائیں تو ساری رات ہو جائے، وہ آدمی یہ نہیں کہے گا تھک گئے ہیں جی چلو 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 کل کریں گے. جی جی ساری رات آپ کے ساتھ بیٹھا رہے گا. جی ایسا جی بہت اہل حدیث بنائے اس نے. اچھا 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 اس زمانے میں میں ایک اور کتاب پہ کام کر رہا تھا. انہوں نے کہا مولانا جو کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے. جی اللہ ان کو غری کی رحمت کرے، میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے. آمین.
تو انہوں نے کہا مولانا دیکھیے یہ کتاب ہے اور اس کتاب نے یہاں پر ہمارے جی لیے بہت مشکلات کھڑی کی ہوئی ہیں. جی ہمارے اناف بھائیوں نے جو کتاب لکھی تھی 12 ہاں، مسائل 20 اناف. جی 12 مسائل 20 لاکھ انعام انہی کی کتاب کا جی نام ہے، جی جی ہم نے جواب لکھا ہے اس کا. جی انہی کی کتاب ہے اور یہ پڑوسی ملک سے آئی ہے یہاں پر، اچھا اچھا اور یہاں سے 6-7 جگہ سے چھپتی تھی وہ زمانے اچھا میں، اچھا اور بڑی وہ کتاب لاجواب کتاب مانی جاتی تھی. اچھا 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 اور جہاں کہیں بھی کوئی بندہ لڑکا منہج سے وابستہ ہوا یا اہل حدیث ہوا تو اس کے سامنے سب سے پہلے وہ کتاب رکھ کتاب دی پیش جاتی کی جاتی تھی، اس کا جواب دو. اچھا اچھا ہیں؟ اہل حدیث کیسے ہو گئے تم؟ ان کو تو ان کا جواب تو آج تک یہ دے نہیں پا رہے. جی جی تو کہتے تھے کہ ہم جو جتنا کام کرتے ہیں جی یہ کتاب اس کا راستہ روک دیتی ہے، اچھا آپ اس پہ کام کریں. جی جی تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں نے اس پہ کام کیا. جی اللہ غری کے رحمت کرے، ہماری جماعت کے ایک اور عالم تھے مولانا ہریانہ کے مشہور عالم گزرے ہیں، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ان کو. عبدالرؤف جھنڈا نگری. نہیں وہ تو جھنڈا نگر نیپال اچھا. کے ہیں، ہریانہ کے، جنہوں جی نے طلاق پر مشہور کتاب لکھی ہے. ان کی سب سے مشہور کتاب اچھا طلاق پر ہے، اچھا ندوی تھے. جی اور مولانا عبدالجبار شکراوی جی جی کے شاگرد، اور شکراوا میں بہت زمانے تک وہ شیخ رئیس الحدیث احمد رہے. ندوی. نام اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، اب اس وقت نام بھول جاتا ہوں. جی انہوں نے بھی ایک جواب لکھا تھا، اچھا لیکن وہ وہاں کے لوگوں کو ایسا نہیں لگا کہ اس کو ہم چھاپیں. اچھا تو انہوں نے مجھ سے کہا سب کام چھوڑ کر مولوی صاحب آپ یہ کرو. اچھا اچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں اس کے لیے لگ گیا اور میں نے اس کے جواب لکھا اچھا اور پھر ان کو بھیجا جی کہ یہ. تو انہوں نے کہا کہ ہاں بہت بہتر ہے اور آپ اس کو چھپائیے. تو میں نے چھپایا. جی اس کے بعد ان کے بیماری طویل ہو گئی تھی، ان پر کسی نے جادو وادو کرا دیا تھا. اچھا ہاں، تو جب کتاب چھپ کر آئی تو میں گیا تھا بنگلور اور ان کو پیش کی. تو اس زمانے میں وہ مجھ کو ایسے دیکھتے رہے اور میں نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کتاب کے لیے، میں نے لکھ دی ہے اور یہ چھپ گئی ہے دیکھیے. تو کتاب تو لے لی لیکن کچھ بولے نہیں. انہی کے کہنے سے میں نے رویت ہلال پر، جی رویت وحدہ، جی 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 بہت بڑا فتنہ یہ جی ایک چاند کی اور دو بنگلور ہی سے جی شروع ہوا تھا. جی 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 تو میں نے ایک کتاب لکھی تھی، کیا مکہ مکرمہ کی رویت عالم اسلام کی رویت ہے؟ جی دیکھیے آپ لوگوں نے. جی جی سنا ہو اس کے بارے میں ہاں تو خالی سنا ہے آپ لوگوں نے. جی جی تو وہ کتاب تقریباً 3 یا 4 ایڈیشن اس کے چھپے. اچھا پھر ان لوگوں نے اس میں کچھ اور اضافے کیے. یہ احمد اللہ قریشی صاحب انتقال ہو گیا ان کا بھی، اللہ تعالیٰ رحمت کرے ان کو. انہوں نے اس کو زیادہ ہوا دی تھی. تو پھر میں نے دوسرے ایڈیشن میں ان تمام کے جتنے لوگوں نے اس پہ لکھا تھا تمام کے تحریروں کا جواب اس میں شامل کر کے اور اس کو پھر سے چھاپا. اس کو اچھا 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 ہاں اس پہ ہونے والے اعتراضات کے جوابات بھی آ گئے. ہاں ان کے سارے اعتراضات کے جوابات آ گئے. پھر اسی طرح سے وہاں پر ایک اور کتاب اس زمانے میں، گرم کنڈا ایک جگہ ہے، وہ پڑتا تو آندھرا میں ہے لیکن کرناٹک کی سرحد پہ ہے. جی گرم کنڈا وہ جگہ ہے جو ٹیپو سلطان کا ننیال ہے. اچھا 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 جی جی ہاں، وہاں نوجوانوں کی ایک ٹیم اہل حدیث ہو گئی اور وہ سب ٹیچر تھے، اردو ٹیچر اچھا سرکاری اسکولوں میں. تو وہاں پر بڑا ہنگامہ. تو انہوں نے دیوبندیوں نے بہت زیادہ پریشان کیا. تو ہم مناظرے کے لیے وہاں گئے. جی تو وہاں پر یہی اقبال صاحب وغیرہ ان لوگوں نے بلایا تھا. تو میں نے کہا کہ اور ایک دو سمجھدار آدمی کو جو معاملہ فہم ہو، معاملہ کوئی گڑبڑ ہو جائے تو اس کو سدھار سکے. تو مولانا عبدالسلام صاحب بامبے والے، ان کو ہی بلائے گئے. تو ہم لوگ گئے وہاں پر اور ہم نے صبح سے 8 بجے سے پہلے ہم پہنچ گئے تھے بنگلور سے. جی جی
اور انتظار کیا ان کا عصر کی نماز تک، جی اور وعدہ تھا، انہوں نے کہا اگر تم لوگ نہیں آئے تو اعلان کریں گے، ہم اشتہار نکالیں گے کہ تم لوگ ہار گئے۔ جی جی ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے۔ جی تو انہوں نے ایک اشتہار چھاپا تھا اہل حدیثوں کو مصون کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے۔ اس اشتہار میں 35 عقائد تھے جی جو اہل حدیثوں کے، اہل حدیثی مانتے ہیں، اہل حدیثی مانتے ہیں، اہل حدیثی کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ اس کا جواب بھی اقبال محمدی صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب اس کا جواب بہت ضروری ہے اور اس کا جواب لکھیے۔ تو میں نے لکھی احباب دیوبند کی جماعت اہل حدیث پر کچھ تازہ کرم فرمائے۔ جی جی دیکھیے کتاب، جی دیکھیے ہاں، جی تو یہ اس کا جواب لکھا ہے۔ تو یہ تقریباً 3 کتابیں انہی کے کہنے سے جی جی مرتب یہ میں لکھی گئی میں نے ہیں۔ لکھی۔ جی تو جو بھی کتاب لکھی میں نے اب تک، جی ایک کلمہ طیبہ کے خلاف اٹھائے گئے فتنے کی کہانی، اچھا یہ بھی در حقیقت مسئلہ وہیں کا تھا۔ جی دیوبندی کچھ مولوی مفتی لوگ جی جی اہل حدیثوں سے بار بار الجھتے تھے کہ کلمہ ثابت کرو حدیث سے، جی 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 کسی حدیث میں کلمہ لکھا ہوا ہے کسی تو حدیث میں کلمہ نہیں ہے جو تم پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم نے یہ کتاب لکھی، جی کلمہ طیبہ کے خلاف اٹھائے گئے فتنے کی کہانی۔ اسی زمانے میں 4-5 اشتہار لکھے۔ گرم کنڈا کے مناظرہ جب یہ نہیں آئے اور مولانا عبدالباسط صاحب کو ان لوگوں نے وہاں بند کر کے زبردستی ایک مضمون لکھ کے اس پہ دستخط کرائے جی بندوق کی نوک پر، جی 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 تو ہم نے اس میں یہ ساری کہانی بھی اس میں لکھی ہوئی ہے۔ جی آپ اثر تک ٹھہرے وہاں بتا رہے تھے، ہاں آپ گئے تو اثر تک ٹھہرے وہاں پہ بتا رہے تھے ہاں، آپ۔ ہم لوگ اثر تک ٹھہرے اور یہ لوگ نہیں آئے، تو ہم نے کہا کہ بھئی مقامی تھانے میں جاؤ، آپ اس سے اجازت لے لو، ہم ایک جلسہ تو کر لیں کم سے کم۔ جی 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 تو وہاں پر جو تھا ڈیوٹی پر، جی اس نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کو لکھ کر تو نہیں دیں گے، جی ویسے آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں آپ جلسہ کریں، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن اسی وقت تک جب تک سورج دکھائی دے رہا ہے، جی 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 اس کے بعد نہیں۔ جی اس کے بعد کیوں نہیں؟ جی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ یہاں کے لوگوں نے آس پاس سے گنڈے بلا کر بٹھائے ہیں جی اور وہ انتظار کر رہے ہیں شام ہونے کا، جی اور ہمارے پاس پولیس کی نفری بہت محدود ہے، ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، جی لہذا سورج جب تک چمک رہا ہے تب تک آپ یہاں پر رک رکیے، سکتے ہیں، آپ جی ہماری طرف سے اجازت ہے آپ کو، اور باقی اس کے بعد ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ نہیں۔ تو وہاں کا جو پارشد تھا اور وہاں کا جو مقامی پردھان تھا، یہ سارے لوگ ان سے ملے ہوئے تھے تبلیغی جماعت سے، اور ان کی شرارت سے، جی اور یہی لوگ چیلنج کرنے والے تھے۔ مولانا عبدالباسط صاحب انہی کی مکاری کا شکار ہوئے تھے۔ جی جی گن پوائنٹ پہ جو سائن ان سے لیے تھے۔ ہاں، تو بہرحال ہم نے جب یہ سنا تو ہم نے کہا کہ بھئی بہتر یہ ہے، جب وہ اس طرح کا کہہ رہا ہے تو ہم سب باہر کے لوگ ہیں، جی ہمارے خلاف بہت بڑا جرم بنے گا کہ تم لوگ یہاں فساد کرنے کے لیے آئے، جی جی تو ہم لوگوں کو نکل جانا چاہیے۔ تو ہم لوگ سورج چھپنے سے پہلے وہاں سے نکل گئے، چلے آئے۔ بعد میں جب ہم بنگلور کے قریب پہنچنے والے تھے جی تب ہمیں اطلاع ملی کہ مولانا عبدالباسط صاحب کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ ایک مولوی عبدالرحمن ہیں وہیں کرناٹک کے، بہت زمانے سے ان سے رابطہ نہیں ہوا ہے، وہ اس مجمع میں حاضر تھے۔ اور مسجد میں حاضر تھے مولانا عبدالباسط صاحب کے ساتھ، جی جی ان سے بھی کہا، اور وہی جی گن پوائنٹ پر کہ تم بھی دستخط کرو، ان کا میں نہیں، تم مجھے مار دو، قتل کر دو، گولی مار دو، کچھ بھی کرو، میں دستخط نہیں کر سکتا۔ جی وہ جوان تھے، جی 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 ان کے اندر وہ تھی، جی جی مولوی صاحب تو عمر کھائے ہوئے لوگ آدمی بزرگ تھے، جی تو انہوں نے دستخط نہیں کیے، تو ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی، جو انہوں کو کچھ بھی کر دو، تم مار دو، قتل کر دو، گولی مار دو،
میں دستخط نہیں کروں گا. انہوں نے نہیں کیا, وہ ساری کہانی انہوں نے سنائی. اچھا اچھا. تو اسی طرح سے اور بھی جو کتابیں ہیں ساری کتابیں ہم نے جی جی جواب میں ہی لکھی ہے. یہ فتنہ انکار حدیث پہ جو آپ نے کام کیا وہ بھی اسی طرح کے آپ کے وہ علاقے بھی میں اسی طرح کے ہمارے علاقے میں انکار حدیث کے کئی سارے لوگ ہیں کئی جگہ پر. یہاں بمبئی میں بھی, جی بمبئی میں ایک گروپ تھا جی. اور اس میں کچھ افراد نوجوان جی. اہل حدیث نوجوان تھے اچھا اچھا جو ان سے جا کے مل گئے تھے. اچھا اچھا اچھا. تو پہلی جو مجلس ہوئی ان کے ساتھ, پرانا جو جمعیت اہل حدیث کا آفس تھا وہاں پر ہوئی. اچھا اچھا اچھا. ہاں, پھر دوسری مجلس جو ہوئی وہ دھاراوی میں ایک مسجد ہے, جی مولانا انعام اللہ صاحب کے رشتہ دار وہاں قریب میں رہتے ہیں. اچھا. ہاں, تو ہم گئے وہاں پر, جی. تو انہوں نے 16 سوالات کیے تھے اچھا اور ہم نے 16 سوالات کے جواب قرآن شریف سے دیے. اچھا اچھا. جی, اور وہ مان گئے. مان گئے. اچھا مولانا انعام اللہ صاحب نے جب وہ مجلس ختم ہوئی تو مجھے پکڑ کے اٹھا لیا, وہاں میرے شہر, تو بہت بہت ہی خوشی کا اظہار کیا انہوں نے. اور ان لوگوں میں وہ جو بچے ہمارے اہل حدیث کو نوجوان ان کے ساتھ جڑے تھے, انہوں نے کہا کہ ہماری سمجھ میں آ گئی بات, یہ دھوکہ دیتے ہیں اور پوری حدیث پیش نہیں کرتے. تو اس طرح سے وہ الگ ہو گئے. ویسے جو علماء شیخ قرآن اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں انکاری حدیث پہ, جی, انہوں نے کس طرح سے تیاری کرنا چاہیے, آپ کی کیا نصیحتیں ہیں ان کو؟ انکار حدیث کے لیے پہلے تو آپ کو وہ کتابیں پڑھنی چاہیے جی جی. جو انہوں نے لکھی ہے. اچھا, انہوں نے جو لکھی ہے کتاب. انہوں نے جو لکھی ہے, اور اس کو آپ کو نوٹ کرنا چاہیے. جی. اعتراض یہ ہے, اس کا جواب ہونا چاہیے. جی دوسرا, تیسرا, کتاب پڑھیں. جیسے ان کی مشہور کتاب اس زمانے میں جی. 2 اسلام تھی. 2 اسلام. اچھا. اسی آدمی نے 2 قرآن بھی لکھی. اچھا اچھا اچھا. 2 اسلام. جی جی. 2 قرآن. اچھا. یہ غلام جیلانی برق. جی جی. وہ آدمی بعد میں طائب ہو گیا تھا. جی جی. توبہ کر لیتے سارے عقائد. اور اس نے پھر تاریخ حدیث بھی لکھی. اچھا اچھا. جی تاریخ حدیث. صحیح عقیدہ ہو گئے تھے ماشاء اللہ. ہاں, صحیح عقیدہ ہو گیا, توبہ کر لیا انکار حدیث سے. اچھا اچھا. تو توبہ کے لیے تفہیم اسلام ایک کتاب ہے. تفہیم اسلام. جماعت المسلمین کے جو جی جی جی. امیر تھے جی جی. کراچی کے مسعود صاحب. جی جی جی. ان کی مسعود احمد کتاب BSc. اچھی کتاب, جی جی. انکار حدیث پر جی جی. اچھی کتاب ہے. اچھا اچھا. اور بھی 2 اسلام کا جواب مولانا محمد داؤد صاحب راز ہریانہ کے عالم تھے ہماری, جنہوں نے بخاری شریف کا ترجمہ کیا. جی. انہوں نے بھی اس کا جواب دیا, جی. خالص اسلام بجواب 2 اسلام. جی جی. ایک اور عالم تھے ہماری جماعت کے کرنول میں, عبدالعزیز کرنولی. اچھا. رحمانی. جی جی. بڑے عالم تھے, جی. اللہ غریب کی رحمت کرے ان تمام کو. جی. بڑی خدمات ہیں ان لوگوں کی, اور بڑی اذیتیں اور تکلیفیں انہوں نے برداشت کی جی. مخلدین کے ہاتھوں. جی جی. انہوں نے ایک کتاب کا جواب لکھا, صحیح اسلام بجواب 2 اسلام. تو صحیح اسلام, خالص اسلام, تفہیم اسلام, جی. یہ 3 کتابیں بہت اہمیت رکھتی ہیں جی جی. انکار حدیث پر. جی. اگر آپ اس پر کام کرتے ہیں تو یہ. باقی انکار حدیث پر مولانا محمد اسماعیل صاحب گجرانوالہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں, ان کے مقالات, مقالات حدیث وغیرہ. اور مولانا محمد صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات حدیث کے عنوان سے جو کتابیں آئی ہیں, یہ بنیادی حیثیت رہتی ہے اس موضوع کے تحت کام کرنے والوں. کیا اس کے ساتھ ساتھ قرآن پہ بھی بہت گہری نظر ہونا چاہیے ان کی جواب دینے کی؟ تو دیکھیے ہمارا مقصد کیا ہے, قرآن پر تو ہمیں ویسے ہی ہم جواب دیں منکرین کا نہ دیں, جی جی, ویسے ہی ہماری نظر ہونی چاہیے. جی جی. سمجھے؟ جی جی. لیکن جب اگلا اعتراض کرتا ہے تب ہمارا ذہن کھلتا ہے کہ اس کا جواب فلاں آیت کریمہ کے ضمن میں دیا جا سکتا ہے. جی جی. ایسے ہمارے ذہن میں وہ نہیں رہتا ہے کہ یہ اس کا جواب ہے, اس کا جواب. جب تک سوال ہی نہیں ہوا تو جواب کہاں سے آئے گا؟ لیکن جب سوال ہوتا ہے تب ہمارا ذہن خود کہتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے.
شیخ آپ کو کبھی احساس ہوا کہ آپ کے اندر ایک مناظر بھی ہے؟ عام طور سے علماء رہتے ہیں لیکن مناظر کی کے نہیں، اندر بچپن ہی سے جب سے میں پڑھنے کے لیے نکلا تھا مجھے یہ احساس تھا کہ میرا علاقہ جی اہل حدیث ہے نہیں علاقے جی میں، جی جی تو جب میں پڑھ کر آؤں گا جی تو مجھے ان لوگوں سے جی 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 بحث کرنا پڑے گی، جی جوجھنا پڑے گا۔ جی جی بریلوی ہے ہمارے علاقے میں زیادہ تر جی جی تو بریلویت کو خاص طور سے میں نے پڑھا۔ اچھا اچھا جامعہ سلفیہ میں پڑھتے ہوئے میں نے جال حق جی جی احمد جی یار، جی جی احمد یار وہ ہمارے یہاں کا ہی ہے، جی 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 اجھانی کا، اچھا اچھا بدایوں کا ہی ہے وہ، جی 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 اور وہاں چلا گیا جی پاکستان، جی جی وہاں پر جا کر احمد یار گجراتی کے نام سے مشہور ہوا۔ جی جی ہاں، جی اس نے مشکات کی ایک شرح بھی لکھی ہے جی 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 یہ، جی تو وہ حکیم الامت کہلاتا ہے اچھا جی بریلویوں کا۔ جی 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 تو میں نے جامعہ سلفیہ میں رہتے ہوئے پوری کتاب جی جال حق جی پڑھی تھی، اور اپنے اساتذہ سے میں بہت بحثیں کرتا تھا اچھا 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 تاکہ وہ مجھے اس کا جواب بتائے۔ جواب دے سکے جی اہل حدیث علماء سے بحث کرتے تھے آپ؟ ہاں، جی اپنے جی استادوں سے، جی 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 ہوں، جی جس کا جواب مجھے نہیں آ رہا ہے جی تو میں اپنے استادوں سے پوچھوں۔ جی اس طرح سے بچپن ہی سے جی مجھے یہ بات تھی، جی یہ تھا کہ جب میں جاؤں گا فیلڈ میں کام کرنے کے لیے تو یہی اعتراضات تو ہوں گے میرے ساتھ، جی جی یہی سوال کیے جائیں گے، تو اس کا میں پہلے سے تیاری کروں، جی جی جواب کیا ہونا جی چاہیے۔ جی جی ہاں، تو میں نے دونوں حصے اس زمانے میں پڑھی، اور بھی جو کتاب انکار حدیث پر جی میں نے جتنا پرویز کو پڑھا، جی اسلم کو پڑھا، جی ہاں، اسلم جے راج پوری اسلم جہراج پوری، جی جی ان تمام لوگوں کو بہت، اور یہ دو اسلام وغیرہ، دو قرآن وغیرہ، یہ سب میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں سب پڑھ چکے تھے سب پڑھ لیا تھا۔ اسی سے جی مولانا صلی اللہ صاحب رسری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں بھی اس زمانے میں جی دستیاب تھیں، جی ان کی بھی کتابیں زیادہ تر دفاعی ہیں، دفاعی لکھی جی تو وہ ساری کتابیں میں نے پڑھی۔ جی ہاں، کوئی بھی کتاب مجھے مل جاتی تھی اس زمانے میں، میں اس کو پڑھ رہا تھا۔ جی شیخ آپ اپنی زندگی میں کس عالم سے زیادہ متاثر ہیں؟ کس کو آپ آئیڈیل بنا کے عالم بنتے رہے ہیں؟ اصل میں آئیڈیل تو بنانے کا موقع ملا نہیں، لیکن لوگوں کے علم اور تحقیق، جی جستجو، خلوص، للہیت، جی دین کے لیے کام کرنے کی طرف توجہ رکھنا، جی باقی باتوں کی طرف توجہ نہ رکھنا، جی یہ ہم نے اپنے اساتذہ سے سیکھا۔ اچھا باقی بحث کرنے میں تحلیلی انداز اختیار کرنا، جی 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 ایک آیت کریمہ پڑھی، اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، جی یہ جی اب لوگ ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں، جی لیکن یہ ہے کہ تحلیل کریں جی کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس سے کیا نکل رہا ہے، اس کا جی معنی کیا ہے، اس کے کیا نکل رہا جی ہے، جی اس سے کتنے مسئلے نکل رہے ہیں، جی کیا ہو رہا ہے، جی یہ ساری چیزیں۔ تدبر کی نظر ہاں، اچھا حضرت مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے زیادہ سیکھا۔ ان سے زیادہ باقی تو میں مولانا محمد اسماعیل صاحب گجرانوالہ رحمۃ اللہ علیہ، جی جی چونکہ ان سے استفادے کا کوئی وہ تھا نہیں، جی جی اس زمانے میں تھے وہ جی جی پاکستان میں، جی لیکن ان کی کتابوں کو میں نے پڑھا تو جو علم، جو گہرائی، جو ادب، جو شائستگی، جو شستگی، جی جو روانی، جی جی اور جو دلائل کے پیش کرنے کا انداز جی میں نے وہاں پایا ہے، کہیں نہیں پایا۔ اچھا اچھا مجھے بہت ان سے انسیت جی اور محبت ہے، اچھا اچھا اور میں آج تو ان کی تقریباً ساری کتابیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں۔ جی جی ہمارے زمانے میں صرف ایک کتاب تھی، جی ایک مسئلہ حیات النبی، جی جی وہ میں نے پڑھا، کئی بار پڑھا، جی جی اور بہت استفادہ کیا بریلویوں سے بحث کے جی اس میں، جی اور تقریروں میں بھی جی جی ان چیزوں کو، نقطوں کو جی اٹھانے میں۔ جی اور ایک کتاب ان کی جہود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جی تحریک آزادی فکر جی کے جی نام کی یہ جی کتاب بہت اچھی کتاب ہے، زبان بہت اچھی ہے، جی جی بات کرنے کا سلیقہ، جی اپنے مخالف کو مطمئن کرنے کا، زیر کرنے کا نہیں، مطمئن کرنے کے مطمئن کرنے کا، جی جو ہنر اللہ رب العزت نے ان کو دیا ہے۔ جی اور لوگوں کو تو وہ یہ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، جی اینٹ کا جواب پتھر سے کوئی بھی دے سکتا ہے، جی 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 اور اس کو کہتے ہیں
کہ منہ بند کر دیا تو جی منہ بند بھی آپ کر سکتے ہیں، جی جی لیکن مخالف کو مطمئن کریں اپنی بات سے، جی یہ سلیقہ سب کو نہیں جی آتا۔ جی یہ سلیقہ حضرت مولانا کو اللہ رب العزت نے وافر مقدار میں دیا تھا، اور ان کی ایک چھوٹی سی کتاب نماز پر ہے، جی آپ اس کو ہی پڑھ لیں، اور یہ اختلافی مسائل، جی آمین، جی سورہ فاتحہ، ہاتھ اوپر باندھنا، جی یہ تمام، اور دیکھیے چند لفظوں میں، چند سطروں میں جو بات انہوں نے کہی ہے، دوسرے لوگ کئی صفحے جی جی لکھتے ہیں جی لیکن وہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ جی یہ کمال اس آدمی میں ہے۔ اشک تقوی کے اعتبار سے آپ کن سے زیادہ متاثر ہیں؟ مطلب آپ اتنے علماء سے ملے، سب سے تقوی زیادہ میں متقی تو بہت پرہیزگار سارے جن ہیں؟ علماء کو دیکھا، ہمارے ایک استاد تھے مولانا شمس الحق صاحب، جی شیخ الحدیث تھے جامعہ سلفیہ کے، جی میں نے ان کو دیکھا کہ زبان سے، عمل سے، کردار سے بہت صاف ستھرے، اچھا نماز کے پابند، تہجد کے پابند، جی اور کوئی نماز ضائع نہیں۔ اچھا اچھا جی بلکہ میں اپنا بتاؤں آپ کو، ایک زمانے میں ان کو طلباء کا نگراں بنا دیا گیا، اچھا جی تو ہم ان سے پڑھتے تھے بخاری اور مسلم، جی تو وہ اور رہتے تھے صف اول میں، نہیں تو دوسری صف میں، جی اتفاق کی بات جوان تھے، نہانے کی حاجت ہو گئی، فجر میں غیر حاضر، تو حاضری کا رجسٹر ان کے پاس گیا، دیکھا کہ رضا اللہ غیر حاضر ہے، جی کچھ نہیں کہا۔ جی وہ جانتے تھے کہ یہ بچہ جی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، تو کچھ نہیں کہا۔ جی دوسرے دن، کچھ دنوں کے بعد پھر جی غیر حاضر، پھر بھی کچھ نہیں کہا۔ جی اب پھر تیسری بار ہو گیا، جی نہانے کی حاجت ہو گئی، جماعت میں غیر حاضر ہو گئے، تو حاضری لیتے ہوئے درس میں رضا اللہ حاضر، تو میری طرف دیکھا، دیکھتے رہے تھوڑی دیر، اور کہا کہ نماز میں کہاں تھے؟ ان کا کہ آج نہانے کی حاجت ہو گئی تھی، اس میں غیر حاضر ہو گیا۔ نہیں تمہاری کئی غیر حاضریاں ہو رہی ہیں، تو پتہ نہیں کیا میری زبان سے نکلا، نہیں مولانا میں تو بہت نماز پڑھتا ہوں۔ تو کہا 7-8 وقت کی پڑھتے ہو؟ اور ہنسے یہ کہہ کر، اور کچھ کہا نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بچہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے، تو مطلب ان کا یہ طریقہ، جی جی اتنا ہی کہہ دینا بچے کے لیے جی جی کافی تھا، جی یہ ان اور کی سختی تھی، مطلب جی ہاں جی خود بھی عامل۔ جی یہ عزیر شمس جو جی جی تھے، جی انہی کے صاحبزادے، اچھا 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 انہی کے صاحبزادے جی تھے، جی اور ابھی حالیہ دنوں میں انتقال ہوا ہے، ہاں 100 دنوں حال ہی میں انتقال ہوا۔ ہماری جماعت کا نوجوان عالموں میں ہم سے تھوڑے سے جی عمر میں جی بڑے جی تھے، ہماری بہت اچھی جی جی دوستی تھی، ان سے تعلقات تھے۔ جی اللہ رب العزت نے بڑی صلاحیتیں دی تھی، جی جی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جماعت نے اس کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ جی جی ہر فن میں اور ہر فیلڈ میں جی جی اللہ رب العزت نے اس کو عجیب معلومات اور یادداشت، اس کا دماغ کمپیوٹر۔ جی جی دیکھیے جس اعتبار سے بتاتے کتابوں کے بارے میں، تو اللہ غنی کی رحمت کرے ان کو، ان کے صاحبزادے تھے۔ تو یہ عالم اس طرح سے، اور بھی عالم، لیکن کسی کے دیکھنے سے آدمی کے اندر دینداری اور وہ نہیں آتی، یہ تو اللہ رب العزت کا عطیہ ہے۔ جی جی آدمی خود چاہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ ریاکاری، دکھاوا، بیکار کا ہاؤ بھاؤ، یہ کبھی بچپن سے، جبکہ نادان تھے تب بھی ہمارے دماغ میں نہیں تھا، اور ہم نے کبھی نہیں کیا۔ ہاں جو ہے ٹھیک ہے، جو لباس پہن رہے ٹھیک ہے، صاحب وہاں جا رہے ہیں تو تھوڑا یوں ہونا چاہیے، جو ہے ہم اندر سے ہیں، لباس سے نہیں ہے۔ تو کہیں ہم اس طرح کی
ریاکاری دکھاوے والی باتیں جی اور بڑی بڑی ڈینگیں، جی علماء کے خلاف زبان درازی کرنا، یہ ہم نے کبھی نہیں سیکھا اور نہ کرتے ہیں، جی اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ احترام دوسروں کا ہمارے دل میں، اور بچپن سے جی بزرگوں کا احترام کرنا اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، جی یہ ایک طرح سے فطری چیز فطری ہے۔ چیز، جی جی تو کبھی جی لڑائی جھگڑے فساد، پڑھنے کے زمانے میں بھی ہماری کسی سے لڑائی، جی ہاں ناراضگی ہو گئی تو ہم، یہ تو ہے، اب بعض لوگ اس کو کمی مانتے خامی مانتے، ہم بھی مان لیتے ہیں ٹھیک ہے خامی ہے، لیکن کیا کریں ہماری فطرت میں ہے۔ آپ سے ناراضگی ہوگی، آپ نے کچھ ادھر ادھر کہہ دیا تو ٹھیک ہے، جی آپ سے لڑیں گے نہیں، لیکن اپنا کنارہ راستہ کر لیں تھوڑا سا الگ کر لیں گے۔ عاشق، جیسے ہمارے جو بھائی ہے، بریلوی بھائی ہے، جماعت اسلامی کے کچھ لوگ ہیں، دیوبندی بھائی ہیں، ہمارے تعلقات ان کے ساتھ میں کیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیے تعلقات اگر آپ نہیں رکھیں گے تو آپ کام کیا کریں گے؟ جی کام کر ہی نہیں سکتے۔ جی جی ہم نے جو کام کیا، پہلی کتاب لکھی بڑی، جی مسئلہ قرت کی حقیقت جی اور الزامات کا جائزہ، جی پہلی کتاب۔ مولانا اقبال صاحب کا تذکرہ کیا نا آپ جی سے، جی جی بنگلور کے، جی جی وہ امیر بھی رہے وہاں کرناٹک کے، جی مولانا اقبال صاحب۔ تو یہی کتاب پڑھ کر جی میرے ساتھ بہت قربت، دوستی اور بھائی جیسے تعلقات انہوں نے قائم کیے۔ اچھا یہ اس کتاب کی بنیاد پر، ایک اچھا کتاب کی بنیاد اچھا پر۔ اچھا تو جو طریقہ ہے میں اختیار کیا، جی میرا طریقہ یہ ہے کہ اپنوں سے مت لڑیے، جی کیونکہ جو اپنوں سے لڑتا ہے وہ دوسروں سے نہیں لڑ سکتا۔ جی تو آپ دیکھیں گے میں اپنے لوگوں کے خلاف کوئی کتاب نہیں لکھی۔ نہیں لکھتے جی جی دوسری بات، بریلوی ہیں دیوبندی ہیں، تو آپ کوئی کام کرتے ہیں تو بریلوی علماء کو مخاطب کیجئے، جی جی عوام کو نہیں۔ عوام سے لڑائی نہیں ہے ہماری، جی جی عوام تو بیچارے ناواقف ہیں، جی جی وہ جانتی نہیں ہے ساری وہ جانتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہماری ہمدردی ہونی چاہیے۔ جی تو جب ہمدردی کا جذبہ ہمارے دل میں ہوگا ان کے ساتھ، تو ہمارے الفاظ، ہماری تعبیرات، ہمارے اسالیب، ہمارے کلمات جی سب ہمدردانہ نکلیں گے، جی 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 اور ہمارے دماغ میں یہ نالائق بدعتی ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، تو ویسے ہی الفاظ نکلیں گے اندر سے، جی 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 اور جو فائدے سے زیادہ نقصان دیں گے آپ کو، آپ کی دعوت کو۔ ایسے ہی دیوبندیوں کے ساتھ تو ہماری لڑائی ان کے ان علماء سو سے ہے، جی جی عوام سے نہیں ہے، عوام ناواقف ہے۔ جی جی اور ایسے ہی یہ لوگ جو ہیں، جی یہ بھی ان کے بہکائے میں مکڑ جال جو تقلید کا ہے اور پیری مریدی کا ہے، جی جی اس کے اندر جی یہ عوام کو پھانسے ہوئے ہیں، جی جی اس کو نکلنے نہیں دیتے، کتاب و سنت تک نہیں جانے دیتے ہیں۔ یہ تو آپ عوام سے لڑائی مت جی کیجیے، جی جی عوام آپ کے توجہ کے مستحق ہیں۔ جی ہاں علماء سے جی جو بہکا رہے ہیں، ان کو گمراہ کر رہے ہیں، جی ان سے آپ لڑائی لڑیے۔ جی اچھا، جیسے اب تک تو جو بات تھی علماء کے تعلق سے، لیکن معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کچھ علماء جو غیر علماء ہیں وہ بھی دعوت کا کام وغیرہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا احتیاط برتنا چاہیے اپنے دعوتی میدان میں، کس طرح سے ان چلنا کے چاہیے؟ ساتھ تعلقات رکھیے، آپ جی دعا سلام رکھیے، جی آنا جانا رکھیے، جی جی چائے پانی پلائیے ان کو، جی کھلائیے پلائیے، جی جی سمجھے؟ جی وہ ہمارے تعلق سے اصل میں بدگمانی کا شکار ہے، جی لہٰذا وہ ہماری بات سمجھنا نہیں چاہتے، جی اور اگر آپ ان سے تھوڑا سا تعلق رکھیں، کھلائیں پلائیں گے، جی آپ کی کتاب پڑھیں گے، جی تو یقین جان لیجئے کہ وہ آپ کی بات سنیں گے اور اس سے متاثر ہوں گے، اور بہت جلد جی آپ کی طرف آ جائیں گے۔ بریلی میں تھا میں، جی جی وہاں 16 سال میں نے گزارے، اچھا اچھا تو وہاں ایک مسجد میں ایک امام تھے بہار کے وہ، جی تو وہاں پر جب چلا جی 15-16 دن تک مناظرہ بریلویوں سے، جی جی
جی تو وہ تقریریں وہ سب سنتے تھے. جی 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 تو ایک دن رات کے 11 بجے کے بعد جی. وہ میرے کمرے پہ آئے, اچھا. دعا سلام کیا. جی تو میں تو جانتا نہیں تھا ان کو. تو انہوں نے بتلایا کہ میں فلاں ہوں, میرا جی. نام یہ ہے, جی اور فلاں مسجد کا امام ہوں, جی جی اور میں آپ کی تقریریں اور یہ بہت کچھ سے سنتا ہوں. جی میں چاہتا ہوں آپ سے کچھ پڑھوں. جی. بلکہ پڑھو, آپ کیا پڑھو. تو وہ چاہتے تھے کہ اس زمانے میں پورے علاقے میں میں اکیلا مدنی تھا. جی 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 جی. یہ سن 85 کی بات ہے. آج کل تو بہت سارے مدنی ہوں گے, جی جی جی. اس زمانے میں اکیلا تھا. اچھا اچھا اچھا. تو میں بھی مدینہ یونیورسٹی پڑھنے جانا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا آپ پہلے اس کی تیاری کریں, پھر اس کے بعد جب وقت نکلتا ہے تو فارم بھروا کے, اور وہاں سے ایک وفد آتا ہے, اس میں شریک ہوئیے آپ, امتحان دیجئے, اور اگر آپ سلیکٹ ہو گئے تو آپ کا بھی داخلہ ہو جائے گا. جی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کتاب التوحید میں کیا پڑھنا چاہیے, کون سی؟ تو میں نے کہا آپ کتاب التوحید پڑھیے, جی ہاں, عقیدہ واسطیہ پڑھیے. یہ چیزیں وہ زیادہ تر عقیدے پر آپ سے سوال کریں گے. جی تو نصوص یاد کر لیجئے, ذہن اچھا تھا اس آدمی کا. جی. تو انہوں نے کچھ دنوں پڑھا, تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ اپنی مسجد میں جیسے پہلے وہابی نجدی یہ وہ سب کچھ کرتے ہیں, وہ سب انہوں نے چھوڑ دیا. اچھا اچھا اچھا. نماز انہی کی طرح پڑھ رہے ہیں, امامت جی. کر رہے ہیں, خطابت کر رہے ہیں, سب کچھ. تو لوگوں کو شک ہونے لگا کہ یہ جی. کیا چکر ہے, یہ تو اس قدر کیسے بدل گئے یہ. جی پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کیجئے ویسا کیجئے. انہوں نے کہا سنو, میں عالم ہوں, جس کو صحیح سمجھوں گا وہی کروں گا, آپ کے کہنے سے نہیں کروں گا. آپ نہیں, آپ عالم نہیں ہو, آپ تو عام آدمی ہو, آپ کو کیا معلوم اسلام کیا ہے کیا نہیں ہے. بہرحال ان بیچاروں کو انہوں نے وہاں سے امامت سے ہٹا دیا, نکال دیا. اچھا اچھا. تو ایسے بہت سارے اب بھی میرے تعلقات میں کئی بریلی کے بڑے جی جی. مولوی ہیں, اچھا اچھا اچھا. تعلقات ہیں. جی جی جی. اور میں نے اپنی یہ کتاب وہابیت کی تلاش ان کو دی پڑھنے کی. اچھا اچھا اچھا. ان کے مولانا کتاب لاجواب ہے, پوری پڑھنے کے بعد تبصرہ کروں گا میں. جی. میں نے کہا ٹھیک ہے, جی پوری جی. پڑھ لو, اور جو چیز بھی اس میں آپ کو غلط لگے تو مجھے بتانا ضرور, جی جی جی. تاکہ میں اگلے ایڈیشن میں اس میں تبدیلی کروں. جی تو پڑھ, تو ایسے ہے, تو تعلقات رکھیے, تعلقات ختم مت کیجیے. جی. جو ہمارے یہاں ہے کہ یہاں ان کی مجلس میں مت جاؤ, ان کی کتاب مت پڑھو, ان کے علماء سے مت ملو, یہ جو ہے ذہن نا, بن رہا ہے. جی یہ تو انہی کا طریقہ ہے. جی 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 یہ نفرت کا طریقہ ہے. جی جی اسلام نفرت نہیں سکھاتا. جی جی جی. لیکن ضروری ہے اس سے پہلے کہ ان سے تعلقات آپ رکھو, آپ اپنی جگہ مضبوط رہو, جی جی جی. آپ کو معلوم ہو بیسک ہمارا عقیدہ کیا ہے, جی جی. اور اس عقیدے کی دلیل کیا ہے, جی جی جی. تاکہ وہ آپ کو کسی ادھر ادھر کی بات میں پھنسا کر آپ کو شکوک و شبہات سے دوچار نہ کر دے. ہمارے سلف میں جی ایسے بڑے بڑے بزرگ و محدث گزرے ہیں. جی. ایک آدمی آیا, اکل کلمہ, فرما ولا نصف, آدھا بھی نہیں. آدھا بھی نہیں. جی. کیوں؟ اس لیے کہ تم بدعتی ہو, جی اور بدعتی سے میں بات نہیں کرتا, اور بدعتی کی آدھی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتا. جی. اس میں کیا وہ شکوک و شبہات اور گمراہی ملا کر کہے گا کہ میرے ایمان. اندر, میرے ایمان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے. جی. آج کل ہمارے بہت سارے مولوی اس طرح کی باتیں کہہ کے ان کے نہیں جانا ہے, نہیں سننا ہے, نہیں کتاب پڑھنا ہے, نہیں یہ کرنا ہے, یہ منہج کے خلاف ہے, اور منہج ہمارا یہ ہے, وہ منہج یہ ہے, بدعتی سے ملنا, بدعتی سے بات کرنا, یہ بات صحیح ہے. جی. لیکن بھائی صاحب وہ زمانہ وہ تھا جب اہل سنت کی اکثریت تھی. جی. آج زمانہ وہ ہے کہ اہل سنت اقلیت میں ہیں, اکثریت اہل بدعت کی ہے. ارے بس جی جی جی. حالات بدلنے سے فتویٰ بدل بن جاتا جاتے ہیں. جی جی جی. ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے ہر ایک آدمی کو ان کے ساتھ جا کر بحث میں ایسا کرے, کچھ کرے. جی آپ پہلے اپنے جی جی. عقیدے پر
مضبوط پختگی ہو کے جائے گی۔ ساتھ جمے رہیں، جی اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں ہماری دلیل کیا ہے، جی تب جا کر ان سے بات جی کریں۔ جو کچھ ہم جماعت کی خدمت کرتے ہیں، جماعت کی خدمت نہیں، اصل میں یہ اسلام ہی کی خدمت ہے۔ اسلام اور ہماری جماعت کوئی الگ الگ نہیں ہے، ہم اسلام ہی کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث یہی اسلام ہے، باقی اور چیزیں سب اس میں کچھ صحیح بھی ہے کچھ غلط بھی ہے، جی لیکن قرآن پورا کا پورا صحیح ہے، احادیث صحیحہ پوری کی پوری صحیح ہے، اس پر ہمارا ایمان، ہمارا عمل جی پکا ہونا چاہیے۔ جی جی قریباً سنیے، جی اسی کے خادم بن کے رہیں اور اسی کی خدمت کریں، اسی پہ جیے، اسی پہ مرے، یہ ہماری تمنا ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ کوئی سوال اگر پبلک سے پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ جی پوچھ لیجیے جیسا جلدی۔ قرآن سنت کی دعوت عام کرنے کے لیے بہت سارے ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں، تو اس میں موجودہ حالات میں خدمت خلق کی کتنی اہمیت ہے؟ قرآن سنت کام خدمت خلق کی موجودہ حالات کا لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، خدمت خلق روز اول سے ضروری ہے، آج بھی ضرور ہے، آئندہ بھی ضروری رہے گا۔ یہ اس کو دعوت تبلیغ سے آپ جوڑیے تب بھی، نہ جوڑیے تب بھی، یہ ایک مطلوب شرعی ہے، شریعت سے مطلوب مقصود ہے یہ، اور رسول اکرم نے، صحابہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین، تمام نے یہ کام کیا ہے۔ رسول اکرم جب مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو آپ نے سب سے پہلا جو خطاب کیا ہے، جی افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی مسلمان بھوکے کھانا کھلاؤ، اہل حدیث بھوکے کو کھانا کھلاؤ، جی 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 اور جو اہل حدیث نہ ہو اس کو بھگا دو، لتاڑ دو، نہیں ایسا نہیں۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، افشوا السلام، ہر ایک کو سلام کرنا، ہر ایک کو کھانا کھلانا، اگر ہمارے میں ہے تو ہم ہر ایک کو کھانا کھلائیں، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، یہ خدمت خلق ہے، جی جی یہی تو دعوت ہے۔ ہاں، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، یہ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے، اس میں دنیا کا کوئی دخل نہیں ہے، ریاکاری نہیں۔ جی جی یہ تین لفظ جی جی اسلام کو جی جی پورے طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو جو آپ کہہ رہے ہیں خدمت خلقی، خدمت خلقی تو ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ۔ جی تین سوال تھے اس میں۔ جی پہلا سوال یہ ہے کہ سعودی عرب جو مدینہ جانے کے لیے بولتے پڑھنے کے لیے، تو ایک شک یہ شبہات لے کر آتے کہ وہاں کا سلیبس اب یہاں پر بھی آ گیا جی تو یہاں ہی پڑھ لے۔ ہوں ایک دوسرا ہے کہ اگر کوئی وہاں پر جا رہا ہے اور 8-10 سال لگا رہا ہے جی تو وہاں کے لوگوں میں وہ رہے گا تو اس کی نفسیات بھی ویسی رہیں گی، تو آنے کے بعد اس کو کیا مسائل یہاں پر درپیش ہوں گے؟ دیکھیے، جانے کا اگر مقصد آپ کا متعین نہیں ہے تو اس طرح کی پریشانی آپ کو ہوگی، لیکن جانے کا مقصد اگر آپ کا متعین ہے، میں وہاں جاؤں گا، وہاں کے علماء سے استفادہ کروں گا، عربی زبان میں مہارت پیدا کروں گا، کیونکہ یہاں نہیں پیدا ہوتی، ٹھیک ہے، اور پھر آنے کے بعد یہاں پر اسلام کی، دین کی خدمت کروں گا، اپنے ملک کے لوگوں کے عقائد جو خراب ہیں ان کی اصلاح کروں گا۔ اگر آپ کا یہ مقصد ہے تو آپ وہاں جاؤ، یہاں جاؤ، کہیں بھی جاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جب آپ کا مقصد متعین نہیں ہے تو بے سمتی کا شکار ہیں آپ کی ساری زندگی وہی ہوئی جلول رہے گی۔ جی 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 اور ایک سوال تھا کہ جیسے کہ جو مقلد حضرات ہیں، جیسے کہ تبلیغ جماعت والے ہیں، جماعت اسلامی والے ہیں، تو وہ ان کے جو اگر کوئی پروگرام رہا ہے استعمال تو اس کی دعوت دیتے ہیں، تو کیا وہاں جانا چاہیے؟ کیونکہ جب ہم ہماری دعوت دیتے تو یہ بولتے کہ آپ ہمارے پروگرام میں نہیں آتے، تو ہم بھی آپ کے پروگرام میں نہیں آتے، تو وہ ہمارے پروگرام میں آ جائے، اس لیے وہاں پر کس حد تک جا سکتے ہیں؟ آپ ان سے کہو، اگر آپ ہم کو چاہتے ہو کہ ہم آپ کے پروگرام میں شریک ہوں تو ہم آپ کے پروگرام میں شریک ہوں گے، لیکن ایک شرط ہے، اگر کوئی بات ہمیں قرآن حدیث کے خلاف لگے گی تو ہم اعتراض کریں گے، آپ کو یہ گوارا کرنا ہوگا۔ اگر آپ اجازت دیتے ہو تو ٹھیک ہے، ہم آپ کے پروگرام میں جاتے ہیں۔ تو جب وہ بے صفحے کی حکایتیں، کہانیاں، قصے جی بیان کریں تو آپ کہیں کہ یہ اس سے تو یہ ثابت ہو رہا ہے اور یہ بدعقیدگی ہے اور
یہ قصہ بے ثبوت ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، تو ایسے قصے مت بیان کیجیے، قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے۔ تو آپ 2-1 بار جب اس طرح کا وہ کریں گے، معلوم ہے اگر 50 آدمی بیٹھے تو 50 آدمی آپ کی بات نہیں مانیں گے، لیکن 5 آدمی ضرور آپ کی بات سے متاثر ہوں گے کہ بھی بات وہ مانی جائے جو قرآن کی ہے، حدیث کی ہے۔ 50 میں سے 5 تو ٹھیک ہے، آپ جاؤ، لیکن آپ اپنے اس میں مضبوط ہونا چاہیے، اور آپ کو اپنا عقیدہ آتا نہیں اور اس کے یہاں جا کر آپ تنقید کرو گے تو آپ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاؤ گے اور اپنی دعوت کو بھی نقصان پہنچاؤ گے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بات آئی سمجھ میں؟ میں پھر سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے شیخ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے بزی شیڈول میں شیخ نے ٹائم دیا۔ ملتے ہیں کسی اگلی نشست میں انشاءاللہ کسی اور شخصیت کے ساتھ، جب تک مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔